لوگوں کے لیے آپشنز بہت زیادہ ہیں، اس لیے دیر لگا رہے ہیں رشتے چوز کرنے میں، بیٹیوں والے بھی اور بیٹوں والے بھی۔ نقصان یہ ہے کہ گھر بیٹھے جب کسی کو رشتہ پرووائڈ کر دیتے ہیں، وہ ایک تصویر پہ نہ، دوسری تصویر پہ نہ، نو نو نو۔ اگر کوئی لڑکی پسند آتی بھی ہے یا کوئی لڑکا پسند آتا بھی ہے تو وہ صرف سب سے پہلے اپنی خوبصورتی کے اوپر لوگ سلیکٹ کرتے ہیں۔ اگر لڑکا خوبصورت ہے، نہیں بھی خوبصورت تو بھی لڑکی تو خوبصورت ہی چاہیے نا۔ پسند کر کے جب جاتے ہیں اور پھر آ کے ہمیں کہتے ہیں وہ تے فوٹو ورگی ہے ہی نہیں سی۔ میرے ایک ملنے والے ہیں، ان کی 7-8 بیٹیاں ہیں۔ جس وقت میری شادی ہوئی تھی آج سے کوئی 28-29 سال پہلے، اس وقت سے لے کے وہ آج تک آخری بیٹی تک رشتہ دیکھ رہی ہے۔ 28 سال ہو گئے اس خاتون کو ٹیبل لگاتے، چائے پیش کرتے اپنی بیٹیوں کے لیے۔ ظاہری خوبصورتی اور نمود و نمائش میں کیا لڑکی والے بھی کہتے ہیں کہ لڑکا جائیدادوں والا ہو؟ بہت سی لڑکیوں کی خواہش ہے کہ آؤٹ آف کنٹری کا رشتہ ہو جائے، اور لڑکوں کی بھی ڈیمانڈ ہے۔ سم ٹائم لوگ نکاح رجسٹرڈ بھی نہیں کرواتے، اور موسٹلی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسری شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نکاح تو رجسٹرڈ نہ ہی ہو۔ انفلوئنسر اور سیلیبریٹیز کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں آج کل کے بچے اور نوجوان، تو شادیاں ہو جاتی ہیں اور فوراً سے ٹوٹ جاتی یہ مسئلہ صرف ایک سائڈ سے نہیں ہوتا، مسئلہ دونوں سائڈ سے ہوتا ہے۔ ایکسپیکٹیشنز لڑکی کی لڑکے کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، پبلک پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں ثانیہ ممتاز، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے رشتہ کلچر۔ ویورز، رشتے بنتے تو آسمانوں پر ہیں لیکن ملتے زمین پر ہیں، اور آج کل ملنے کا سلسلہ جو چل رہا ہے پچھلے کچھ ڈیکیڈ سے، وہ یہ ہے کہ چائے کی میز پر رشتے ہو رہے ہوتے ہیں، اور ڈفرینٹ بیوٹی سٹینڈرڈز بنا کے لوگوں کو جج کیا جا رہا ہوتا ہے۔ الگ الگ طرح کے لوگوں نے معیار بنا کے رکھے ہیں کہ مرد کی جیب دیکھنی ہے تو خاتون کی خوبصورتی دیکھنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن کو اکٹھا کر کے شریک حیات چنا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں جو ایکچوئل سول ہوتی ہے، جو ایکچوئل میننگ ہوتا ہے لائف پارٹنر اور کمپینین ڈھونڈنے میں، وہ ہم شاید مس آؤٹ کرتے جا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کمپینین شپ میں کون کون سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے سورسز ہیں، وسیلے ہیں، تو بہت سارے لوگ جو وسیلہ بنتے ہیں رشتے کے پروسیس میں، ان میں میچ میکرز آتے ہیں، آج کل ایپس بھی آ چکی ہیں، سائٹس بھی آ چکی ہیں۔ تو ایک وسیلہ جس کا نام ہوتا ہے میچ میکر، وہ میرے ساتھ موجود ہیں، اور میں ویلکم کہوں گی ہماری گیسٹ راحیلہ خرم صاحبہ کو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ ہم ٹاپک سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ میچ میکر بننے کا آپ نے سوچا کیسے؟ یہ آئیڈیا کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ ایک ڈومین ہے جس کو چوز کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بڑی بھاری ذمہ داری والی چیز ہے یہ۔ ہاں جی بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ بہت بڑی ذمہ داری، بہت ہی بڑی ذمہ داری، بچوں کے رشتے کروانا، بچوں کے کیا بڑوں کے بھی رشتے کروانا۔ صحیح۔ تو اس میں ایسا ہے کہ میں کوئی پری پلان تو تھا نہیں میرا کہ پلاننگ ہو کہ میں نے اس فیلڈ کو چوز کرنا ہے۔ ایکچولی میرا تھا کہ میں تھوڑی سوشل تھی، صحیح، انٹریکشن لوگوں کے ساتھ، اور پھر لوگوں کے کام کرنے کا جذبہ، ان کے کام آنے کا جذبہ۔ تو اس وجہ سے پھر سٹارٹ میرا ہوا ایک ہی رشتے سے، اور اس ایک ہی رشتے کو لے کے میں کئی مہینوں تک اس پہ کام کرتی رہی، لوگوں سے پوچھتی رہی۔ پھر اس طرح سے ایک میری فرینڈ تھی جو کہ میرج بیورو کا کام کرتی تھی، انہوں نے پھر مجھے گائیڈ کیا کہ کیوں نہیں آپ جو اس طرح سے کر رہی ہو تو اس کو پراپر طریقے سے اڈاپٹ کرو۔ پہلا کام پیڈ تھا یا ان پیڈ تھا آپ کا؟ ان پیڈ تھا۔ ان پیڈ تھا؟ ہاں بالکل۔ اور پہلا رشتہ کرنے میں کتنا وقت لگا؟ کچھ مہینے۔ اور عام طور پر کتنا وقت لگتا ہے اب جب آپ ایک پروسیس سے گزر گئی ہیں؟ ہاں، جیسے ہی میرا کوئی کلائنٹ میرے پاس رجسٹرڈ ہوتا ہے تو میں اس کو پہلے ہی ہاتھ یہ بتا دیتی ہوں کہ ایک دن بھی لگ سکتا ہے، ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے چند سال بھی لگ جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اس پہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم جسٹ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں، آپ کو رشتے دکھا سکتے ہیں، لیکن ہونا کب ہے، آپ کا نکاح کا ٹائم کب مقرر ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنے ٹائم سے رشتے کرانے کا کام کروا رہی ہیں؟ مجھے تقریباً 15 سے 16 سال ہو چکے ہیں۔ اور اب تک کتنے رشتے کروا لیے ہیں؟ میں نے کبھی کاؤنٹ تو نہیں کیے، لیکن ماشاءاللہ کافی، اور سارے ہی بڑے اچھے۔ کوئی ایک آدھا کیس ایسا آپ کہہ سکتے ہیں جو ڈس اپوائنٹ کیا جس کیس نے، ادروائز سارے اچھے لوگ ملتے ہیں، میرے سارے کلائنٹس اچھے ہیں، اور الحمدللہ ان کے رشتے بھی اچھے ہوئے۔
اوکے، مجھے یہ بتائیں کہ ایک سرٹن جو اسٹگما اٹیچ کیا ہوا ہے لوگوں نے میچ میکرز کے ساتھ کہ رشتہ آنٹی جو ایک پراپر ٹرم ایسوسیٹ کی جاتی ہے، کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی افیلیٹ کی گئی ہے؟ میں بتاتی ہوں، یہ جو کام ہے رشتہ کروانے کا، اس کو تو میکسیمم زیادہ تر لوگ اچھا نہیں سمجھتے. وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ اس کام کو لے کے فراڈ، جھوٹ، سچ کر کے رشتہ کروا رہے ہیں. اس وجہ سے اعتبار لوگوں کا اٹھ چکا ہے اس شعبے سے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اچھے اور برے لوگ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں. آپ کسی بھی شعبے کو چند لوگوں کی وجہ سے برا نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، آپ میگزین بھی چلاتی ہیں میرج کنسلٹنٹ کے نام سے، راحیلہ صاحبہ، کچھ اس کے بارے میں بتائیں مجھے. جی، دی میرج کنسلٹنٹ ہم لوگوں کا ایک میگزین ہے جس کی کاپیز بھی آ چکی ہیں مارکیٹ میں، اور اس میں ہم لوگوں کی جو ٹیم ہے وہ ان لوگوں کو سلیکٹ کرتی ہے جو کہ اوتھینٹک ریئل لوگ ہیں، اچھا کام کرنے والے ہیں، جن میں کوئی فراڈ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے. ان کا ایک پلیٹ فارم ہے. بلکہ آپ کے وسیلے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ میچ میکرز جو کہ اچھا کام کرنے والے وہ ہم سے رابطہ کریں اور اس ڈیجیٹل ڈائریکٹری میں اپنا نام لکھیں. اچھا، اس میں میچ میکرز ہوتے ہیں یا فیملیز یا جو لوگ اپنا پارٹنر ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ بھی افیلیٹ کر سکتے ہیں؟ نو، اس میں صرف میچ میکرز ہیں جو اپنے رشتے اپلوڈ کرتے ہیں، اور اس تک رسائی بھی صرف میچ میکرز کی ہے. ٹھیک ہے، اس تک رسائی بھی صرف میچ میکرز کی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ پریزنٹلی ہمارے پاس آپشنز اور سورسز بہت زیادہ ہیں. جیسے ایک پرانا زمانہ ہوتا تھا تو بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتے کرتے وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ رشتے نہیں مل رہے کیونکہ دور دراز تک لوگوں کے تعلقات نہیں ہوتے. بٹ اب ایکسیس بہت زیادہ ہے، تو کیا ابنڈنس نے بھی چیزیں خراب کر دی ہیں؟ لوگوں کے لیے آپشنز بہت زیادہ ہیں اس لیے دیر لگا رہے ہیں رشتے چوز کرنے میں، بیٹیوں والے بھی اور بیٹوں والے بھی. جی، ایسا ہے کہ کچھ چند سالوں پہلے جب واٹس ایپ نہیں تھا اور تصویریں اس طرح سے موبائلز پہ شیئر نہیں ہوتی تھی، اس وقت کسی حد تک یہ کام آسان بھی تھا اور مشکل. اب میں کہہ سکتی ہوں کہ اب زیادہ مشکل بھی ہو گیا ہم لوگوں کے لیے. حالانکہ ایزی ہے لوگوں تک رشتہ شیئر کرنا، سرکل ہمارا بہت بڑا ہو گیا ہے، کلائنٹس بہت زیادہ ہو گئے ہیں، میچ میکرز بہت زیادہ ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں، ہر شہر سے اور ایون آؤٹ آف کنٹری بھی میرا جن کے ساتھ کانٹیکٹ ہے. لیکن اس کے جہاں پہ فائدہ ہوا ہے وہاں پہ نقصانات بھی ہیں. فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہم فون کے اوپر رشتہ شیئر کر دیتے ہیں. نقصان یہ ہے کہ گھر بیٹھے جب کسی کو رشتہ پرووائڈ کر دیتے ہیں تو وہ ایک تصویر پہ نہ، دوسری تصویر پہ نہ، نو 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 نو. ٹھیک ہے، اگر کوئی لڑکی پسند آتی بھی ہے یا کوئی لڑکا پسند آتا بھی ہے تو وہ صرف سب سے پہلے اپنی خوبصورتی کے اوپر لوگ سلیکٹ کرتے ہیں، اور سلیکٹ کرنے کے بعد یہ نہیں پوچھتے کہ خاندان، فیملی، تعلیم، بیسک پروفائل تو ہوتا ہے نا، بیسک پروفائل ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے خوبصورتی جو آپ کی آنکھوں کو بھائے گی. لڑکے والے کہتے ہیں، لڑکی والے بھی کہتے ہیں، دونوں ہی. اگر لڑکا خوبصورت ہے، نہیں بھی خوبصورت تو بھی لڑکی تو خوبصورت ہی چاہیے نا. اچھا، ٹھیک ہے. تو اس میں پھر جب گھر جاتے ہیں ہم لوگوں کے اوپر بہت کم لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے لڑکی دیکھی ہوئی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں، لیکن موسٹلی لوگ تصویروں سے جج کرتے ہیں، پسند کر کے جب جاتے ہیں اور پھر آ کے ہمیں کہتے ہیں وہ تے فوٹو ورگی ہے ہی نہیں سی. اچھا، ایسا کیا فرق نظر آتا ہے؟ کیونکہ فلٹر بہت زیادہ ہو گئے. صحیح، ٹھیک ہے، فلٹر لگا کے لڑکیاں خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں اور ماڈل لک دے رہی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ جا کے سامنے سے دیکھتے ہیں، اور سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچیوں کی تصویر اچھی نہیں آتی. میری ریکویسٹ ہے ان سارے پیرنٹس کے ساتھ کہ پلیز تصویروں سے جج کرنا چھوڑ دیں. خالی تصویروں سے کچھ نہیں ہوتا، آپ جائیں گھر دیکھیں، گھر کا سیٹ اپ دیکھیں، گھر کا ماحول دیکھیں، ان کا اخلاق دیکھیں. اس کے بعد بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے یہاں پہ رشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات میں اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح میں نے یہ دیکھا کہ اگر کسی کی بہت زیادہ بیٹیاں ہیں، جیسے میرے ایک ملنے والے ہیں، ان کی 7-8 بیٹیاں ہیں، اور جس وقت میری شادی ہوئی تھی آج سے کوئی 28-29 سال پہلے، اس وقت سے لے کے وہ آج تک آخری بیٹی تک رشتہ دیکھ رہی ہیں. یعنی کہ 28 سال ہو گئے اس خاتون کو ٹیبل لگاتے، چائے پیش کرتے اپنی بیٹیوں کے لیے. اب ان بچیوں کے لیے آسانی یہ ہو گئی ہے کہ ہم اگر لڑکا ان کو بھیج دیں موبائل سے تو وہ خود سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے آپ ان کو ہم سے ملوا دیں، انہیں نہ ملوائیں. ان کے لیے بھی لمیٹڈ ذرا ہو گیا ہے چوائس کرنا.
اور ہر کوئی ان کے اور گھر اکثر نہیں جائے یہ گا. بھی تو ہوتا ہے کہ بہنوں میں بھی لوگ کمپیریزنز ڈرا کرنے لگ جاتے ہیں، جس کا رشتہ ہوتا ہے اس کی بجائے کوئی اور بہن پسند آ جاتی ہے. ہاں تو ہو بھی جاتا یہ ہے. کیا معاملہ ہے؟ مطلب یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے، دیکھنے کسی اور کو جاتے ہیں پسند، کسی اور کو کر موسٹلی لیتے لوگ ہیں. تو اگر ایک بہن کا رشتہ ہے تو دوسری کو آگے، اگر کوئی زیادہ خوبصورت ہے چھوٹی بہن یا جو بھی، تو اس کو آگے نہیں لے کے آتے، سامنا نہیں کراتے. لیکن سم ٹائمز ہو بھی جاتا ہے اور مناسب تو نہیں لگتا. ظاہر ہے بچی کے دل پہ کیا بیتے گی کہ جس کو دیکھنے آئے ہیں اور اس کو نہیں تو پسند اس کر پہ رہے کس کو دوسرے احتیاط کرنا چاہیے، لڑکی والوں کو یا لڑکے والوں کو؟ لڑکے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم جس کے لیے گئے ہیں ہم اسی کو دیکھیں، اس طرح سے نہ کریں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی مجھے یہ بتائیں کہ عام طور پہ جب رشتہ کیا جاتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ انسانیت دیکھنا ہوتا ہے، اخلاق دیکھنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے ایلیمنٹس آپ نے بتائے جو ہم مس آؤٹ کر دیتے ہیں، صرف ظاہری خوبصورتی کو دیکھتے رہتے ہیں. تو ظاہری خوبصورتی اور نمود و نمائش میں کیا لڑکی والے بھی کہتے ہیں کہ لڑکا جائیدادوں والا ہو، لڑکا کسی اور کنٹری میں رہتا ہو، ہمیں وہاں کی سٹیزن شپ دلوا دے، یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے؟ بالکل ایسے ہوتا ہے. بہت سی لڑکیوں کی خواہش ہے کہ آؤٹ آف کنٹری کا رشتہ ہو جائے، اور لڑکوں کی بھی ڈیمانڈ ہے. لیکن اب چونکہ کچھ پابندیاں USA UK اور اس طرح سے کافی زیادہ ان لوگوں نے کر دی ہیں، تو وہاں کے جو بورن اینڈ براٹ اپ بوائز ہیں اور یا گرلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہیں کا رشتہ دیں. اچھا. لیکن عام طور پہ جب لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر شادی کریں، تو کچھ کیسز ہمارے ملک سے بھی آ چکے ہیں، پڑوسی ممالک سے بھی آ چکے ہیں کہ جو رشتے ہوتے ہیں فراڈ نکلتے ہیں. وہاں جا کے میڈ لائک ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، اس کو نوکرانی بنا کے رکھ لیتے ہیں یا بد سلوکی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اب جانے کا چارہ نہیں ہے. تو ایسا کوئی کیس آپ کے اس 16 سال کے ایکسپیرینس میں منظر عام پہ آیا ہے؟ میرے اپنے ایکسپیرینس یا میرے اپنے کلائنٹ کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن میرے سننے میں ضرور ایسی باتیں آئی ہیں کہ گئے اور لڑکی کو نوکرانی بنا کے رکھا، اس کے پاسپورٹ وغیرہ ضبط کر لیا اور اس کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی اور ملنے کی اجازت نہیں تھی. اس طرح سے کچھ کیسز سننے میں آتے ہیں. تو ایسی چیزوں سے بچا کیسے جائے راحیلہ صاحبہ؟ ایک تو ویریفیکیشن آپ اچھی طرح سے کر لیں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، آپ کا کام ہے ویریفائی کرنا. ان کے رشتہ داروں سے پوچھے، ان کے ارد گرد ہمسایوں سے پوچھے. لیکن باہر رشتہ ہمارے کچھ کلائنٹ صرف اس وجہ سے بھی نہیں کرتے کہ ہم اس کی ویریفیکیشن کیسے کریں گے. صحیح. تو پوچھ گچھ کیسے کی جائے؟ مطلب کوئی آپ کو نادرا جیسے سے بتایا، آئیڈینٹیفیکیشن کی جائے یا آس پڑوس سے پوچھا بالکل جائے؟ ID کارڈ کی آپ کاپی لیں اور پھر اپنی ویریفیکیشن نادرا کے تھرو بھی کریں کہ کیا اس کا پہلے سے کوئی رشتہ، کوئی نکاح، کوئی اس طرح سے ہوا ہے یا نہیں. موسٹلی تو نہیں ہوتا، لیکن سم ٹائم لوگ نکاح رجسٹرڈ بھی نہیں کرواتے. صحیح. ایسے کیسز بھی سننے میں آتے ہیں. ٹھیک اور ہے. موسٹلی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسری شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نکاح تو رجسٹرڈ نہ ہی ہو. اچھا. ہاں. اور وہ بتاتے بھی نہیں ہے لڑکی والوں کو کہ ہمارا پہلے سے نکاح ہوا ہے، طلاق ہوئی ہے یا شادی ہوئی ہے؟ نہیں، دیکھیں ڈفرینٹ کیسز آتے ہیں. صحیح. اگر کوئی بندہ دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ بتاتا بھی ہے کہ میں آلریڈی میرڈ ہوں، میرے بچے بھی ہیں. اور کچھ ایسے بھی کیسز آتے ہیں جو چھپ چھپا کے اگر ڈیورس کر دی ہوئی ہے تو دوسری کو نہیں بتاتے کہ میری پہلے شادی ہوئی تھی. یہ میں وہی کہ ہر ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن کہ لوگ کیسے ہیں. اور جب گھر کی بات آتی ہے، پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جب لڑکی کو دیکھنے جاؤ تو اس کی ماں کو دیکھو، نانی کو دیکھو. تو کیا یہ کہاوتیں واقعی سچی ہوتی ہیں؟ اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے؟ اچھا، یہ میں نے بات پہلے بھی کی تھی کہ ہاں ضرور دیکھیں، آپ والدہ کو بھی دیکھیں اور ان کے گھر کا ماحول دیکھیں، اور نانی اگر ہے تو نانی کو بھی. لڑکے کو کیسے جانچا جائے؟ لڑکے کو دیکھنا ہو تو میرا خیال ہے کہ اس کے فادر کو بھی دیکھے اور ان کے گھر کا، اور اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھے ٹورڈس ٹو ہر مدر، کہ اپنی ماں کی، اپنی بہنوں کی کیسے عزت کرتا ہے. اگر کوئی شخص اپنی ماں کی عزت کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ وہ اپنی بیوی کی بھی عزت. لیکن بعض ماؤں نے نا اپنے بیٹوں کی عادتیں بگاڑی ہوئی ہیں، ہمارے سامنے ہی ایگزامپلز ہیں. ہر بچے کی عادتیں بگڑی ہیں، ہر لڑکے آج کل تو ساری لڑکیوں وہ کی بھی اپنے آپ کو بھی بگڑی. سنبھالنا نہیں جانتے. یہ لڑکیوں میں بھی یہ مسئلہ ہے اور لڑکوں میں بھی ہے کہ ان کو اپنے آپ کو بھی سنبھالنا نہیں آتا، ذمہ داری لینے نہیں آتی. اور اس کے بعد جب رشتہ ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو بیوی ہے وہ بھی ماں کی طرح ہمارے سارے کام کرے. تو یہ زیادہ ذمہ داری نہیں ہے بیٹیوں پہ؟ ہاں، ویسے میرے ایکسپیرینس میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو شادی سے پہلے ماؤں کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، لیکن جیسے ہی شادیاں ہوئی وہ ٹوٹلی چینج ہو گئے. بیوی نے آ کے ٹھیک کر دیا. بیوی نے آ کے ٹھیک کر دیا. ایسے بھی ہوتا ہے، ہو جاتا ہے. لیکن بیوی کا پورا بیوی کو سپورٹ کرتے ہیں، اگر بیوی جاب کر رہی ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں. اچھا. گھر کے کام کرنے میں بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے. یہ تو بڑا واضح اور اچھا چینج ہے. لیکن جو شادی کو ریہیب سینٹر بنا کے رکھا ہوا ہے
کہ اگر کسی کی پرسنالٹی میں مسئلے مسائل ہیں, کسی کی زندگی میں کوئی کانفلکٹ چل رہا ہے, تو یہ کہہ دیا جاتا ہے اس کی شادی کرا دو, اس کے مسئلے حل ہو جائیں گے. بیٹا اگر بہت دیر تک گھر سے باہر رہتا ہے, رات کو 4 بجے گھر واپس آ رہا ہے, یا کسی بھی غلط صحبت کا شکار ہے, تو کہتے ہیں کہ شادی کر دو, اس کے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ بھی تو بیٹی پر بوجھ ڈالنے کے مترادف نہیں ہے جس بیٹی کو لے کے آئیں گے, کہ اس کی ذمہ داری ہے, اس نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. بہت بڑی زیادتی ہے, بہت بڑی زیادتی ہے کہ اپنے بچے کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کسی کی بیٹی کو خوار کر دیں. موسٹلی کیسز میں ہو بھی سکتا ہے کہ لڑکا سیدھی لائن پہ آ جائے, ذمہ داریوں کا اس کو احساس ہو جائے, لیکن جو بگڑے ہوتے ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی جلدی وہ نہیں بن پاتے, بگڑے ہوئے بن نہیں پاتے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ میرج ریشیو جو ہے بڑی بری چل رہی ہے اوور آل دنیا میں بھی, پاکستان میں بھی, اور بلکہ ہم انفلوئنسرز اور سیلیبریٹیز کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں آج کل کے بچے اور نوجوان. تو شادیاں ہو جاتی ہیں اور فوراً سے ٹوٹ جاتی ہیں. اس کی کیا میجر وجوہات ہیں؟ مسئلہ کہاں پیش آ رہا ہے میاں بیوی میں؟ میں اس کے بارے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ مسئلہ صرف ایک سائڈ سے نہیں ہوتا, مسئلہ دونوں سائڈ سے ہوتا ہے. ایکسپیکٹیشنس لڑکی کی لڑکے کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اب یہ جو ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل انفلوئنسرز ہیں, لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں, وہ اپنی شادی کو ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہر لڑکی ہر لڑکا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا بھی آپس میں یہی تعلق ہے, ہم بھی یہی شاپنگز کریں, ہم بھی یہی گھومیں, ڈنرز, آؤٹنگز, ہر ایک کی یہی خواہش بن گئی. سوشل میڈیا جیسی زندگی گزارے, سوشل میڈیا جیسی زندگی, ریئلٹی تو ایسی نہیں ہے. ریئلٹی میں ایسے نہیں ہو سکتا. ریئلٹی میں آپ کو بہت سی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں, اور سوشل میڈیا پہ بھی جو لڑکے لڑکی شادی کر کے اپنا سارا کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی صرف اچھا دکھا رہے ہوتے ہیں, فیک ہوتا ہے, جھوٹ ہوتا ہے اکثر. اور اس کو کہتے ہیں بیہائنڈ دا اسکرین کیا چل رہا ہوتا ہے وہ انہی کو پتا ہوتا ہے. لیکن ان سے بالکل میرا نہیں خیال کہ ان سے امپریس ہونا چاہیے. بہت سی شادیاں بنتی بگڑتی ہم نے سوشل میڈیا پہ ہی دیکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے, ہمارے بچوں کو بہت زیادہ خراب کر رہے ہیں. اچھا, کوئی مشہور لوگ ہیں جن کے آپ نے رشتے کرائے ہوں؟ مشہور کوئی آ رہے ذہن میں؟ کوئی سیلیبریٹی وغیرہ کی آپ بات کر رہی ہیں؟ سیلیبریٹی, انفلوئنسر؟ نہیں, ابھی تک میں نے کسی سیلیبریٹی کا رشتہ نہیں کروایا. صحیح. مجھے بتائیں کہ رشتہ ہوتے وقت جہاں پر بہت سارے اسپیکٹس دیکھے جاتے ہیں, وہاں پر میچ میکر کے بارے میں اتنی نیگیٹو امیج کیوں بنائی گئی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جیسے میچ میکرز میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جھوٹ سچ بول کے رشتہ کرواتے ہیں. اچھا, وہ خود سے ہی اب غلط بیانی کیوں کرتے ہیں پھر؟ وہ غلط بیانی آپ اس حد تک تو کر لیں کہ چلے اگر لڑکی کی ایج کوئی 36-37 ہے تو تھوڑا سا اس کو 35 کر کے آپ کسی کو بتا دیں, تاکہ اگلے کا مائنڈ بنے اور وہ ان کے گھر جا کے ان کو ملے. کیونکہ جب ہم 37 ایج لکھ دیں گے نا, تو آٹومیٹکلی لڑکے والے سمجھتے ہیں اگر یہ 36 کی ہے تو 40 کی تے ہوئے گی. اچھا, اتنا جھوٹ چلتا ہے مطلب میچ میکرز کرتے ہیں؟ نہیں, تھوڑا سا مطلب موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ آپ دیکھیں ملیں تو صحیح. دوسرا یہ کہ کچھ اس قسم کے جھوٹ بھی تو بول دیتے ہیں میچ میکرز, جب وہ کہتے ہیں کہ لڑکے کا گھر اپنا ہے لیکن اپنا نہیں ہوتا, یا بہت ساری چیزیں بعد میں سامنے آتی ہیں, گاڑی کو لے کے, گھر کو لے کے. ہاں جی, تو ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اپنے پروفیشن کے ساتھ یہ بے ایمانی نہیں ہے؟ پھر اس طرح سے جو لوگ صحیح بھی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی چیزیں خراب ہوتی ہیں. بالکل ہوتا ہے, اس طرح سے ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ میرے سرکل میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس طرح کے جھوٹ نہیں بولتے, نہ میں نے کبھی اس طرح کا جھوٹ بولا ہے. اور جھوٹ بول کے جو رشتہ کروایا جاتا ہے اس میں کیا برکت ہوگی؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. مجھے بتائیے بطور میچ میکر آپ کے لیے سب سے زیادہ پرابلمس کہاں پہ پیش آتی ہیں اوور آل؟ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, ہاں جی, میں یہی بات کرتی ہوں کہ رشتے تو الٹیمیٹلی ہر کسی کا ہو ہی جاتا ہے. رشتے ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جب جوڑیاں بنائی ہیں تو پھر انشاءاللہ کبھی نہ کبھی کسی کو اپنا جوڑ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پہ مل ہی جائے گا. پرابلم آتی ہے وہاں پہ لڑکیوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے, ایک تو ان کے فزیکل اپیرنس, صحیح, ٹھیک ہے. اگر وہ ہیلدی بچی ہے تو میرا یہی ہوتا ہے کہ بیٹے یہ تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے, آپ ذرا پلیز اپنے آپ کو مینٹین کریں تاکہ ایک اچھا رشتہ آپ کی طرف آئے. دوسرا, لڑکوں کے حوالے سے ہر ایک کو ویل سیٹلڈ ہی لڑکا چاہیے, اچھا خاصا کماتا ہوا لڑکا چاہیے, جبکہ ینگ بچے ابھی اس قدر نہیں کما سکتے. ابھی کل کی ہی بات ہے, ایک رشتہ میں نے ریفر کیا فیملی کی طرف, ان کو پسند بھی آیا, لیکن انہوں نے آنے سے پہلے ہی پوچھ لیا کہ اس لڑکے کی انکم آپ نے لکھا ہے کہ بڑی اچھی ہے, تو ہمیں ذرا اس لڑکے کی انکم بتا دیں نمبرز میں. ہاں, اور اس کے علاوہ آپ نے اس کا لکھا ہے کہ اس کا بزنس میں شیئر ہے, تو ہمیں بتا دیں اس کو کتنا شیئر ملتا ہے. اچھا, ابھی آپ ملے نہیں,
ابھی آپ کی فیملی ٹو فیملی ملاقات نہیں ہوئی تو آپ کس طرح سے کسی فیملی کو یہ پوچھ سکتے ہیں کہ تمہارے بیٹے کی انکم کیا ہے؟ اور باقی سارے باکسز چیک ہو رہے تھے، مطلب شکل صورت، گھر گھرانہ سب کچھ ان کو پسند تھا، لیکن بینک بیلنس کے سوال پہلے ہی پوچھ رہے تھے. بینک بیلنس کا سوال ابھی تو ملاقات نہیں نا، میں نے آپ کو بتایا، ابھی تو جسٹ بیسک ڈیٹیلز جو ہم ایک پروفائل بناتے ہیں وہ، اور تصویر لڑکے کی گئی ہے. فون پہ دونوں فیملیز نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا. بات یہاں پہ آ کے رہ گئی کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ ملنے سے پہلے میرے بیٹے کی انکم پوچھ رہے ہیں. یہ مناسب بات نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. میں نے پھر ان کو کہا کہ آپ پھر پوچھ لیتے ہیں آپ بیٹی کو کتنا جہیز دے رہے ہیں، کون سی گاڑی دے رہے ہیں. پھر ان کا تو یہ بنتا تھا نا آنسر کہ پھر آپ بھی بتا دیں کہ آپ بیٹی کو. تو فیملی نے ملنا چاہا لڑکے والوں نے ان سوالوں کے بعد یا نہیں؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کافی مٹیریلسٹک لگ رہے ہیں، تو آپ سے بات کر کے اچھا لگا، تھینک یو سو مچ. اچھا، جب ایک رشتے کا ایک پراپر ذائچہ بنتا ہے، اسٹیٹس بتائے ہوئے ہوتے ہیں، کیا اس میں یہ بھی بتایا ہوتا ہے کہ گھر کتنے مرلے کا ہے، اپنے نام پر کتنے پلاٹس اور زمینیں ہیں؟ اس ٹائپ کی چیزیں بھی لوگ مینشن کرتے ہیں. کچھ لوگ مینشن کرتے ہیں، کم از کم گھر اپنا ہے یا نہیں یہ تو مینشن کیا ہی جاتا ہے. جائیداد کا یہ ہوتا ہے کہ ادر پراپرٹیز اینڈ پلازاز، لینڈس، اس طرح کر کے کچھ لوگ مینشن کر دیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پسند. اچھا راحیلہ صاحبہ، پہلے نا لڑکی کا گھر اتنا نہیں دیکھا جاتا تھا کہ لڑکی تو بیاہ کے لے کے جانی ہے، لیکن اب ریکوائرمنٹس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ لڑکی نے یہ پڑھا ہوا ہو، پوش ایریا میں رہتی ہو، کنال کا گھر ہو، 10 مرلے کا گھر ہو. تو یہ والی ریکوائرمنٹس کبھی آپ کے سامنے بھی آئی ہیں یا سنی سنائی باتیں ہیں؟ ہر رشتے میں یہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ اگر لڑکا ہے ڈی ایچ اے کا تو وہ ڈی ایچ اے کے باہر نہیں جائیں گے، اگر لڑکی ڈی ایچ اے کی ہے وہ بھی ڈی ایچ اے سے باہر نہیں جائیں گے. چاہے کتنا بھی اچھا رشتہ ہو جائے، وہ کسی دوسرے علاقے میں جانا پسند نہیں کرتے، جتنی بھی پڑھی لکھی ہو، جتنی بھی خوبصورت ہو، جتنی بھی ڈیسنٹ بچی ہو. اور کلاس کا فرق بھی آتا ہے ابھی بھی کہ مڈل کلاس میں نہیں کرنا یا لوور مڈل کلاس میں نہیں کرنا. میرا خیال ہے کہ کرنا بھی نہیں چاہیے، میرا اپنا خیال ہے، اپنے سے ملتے جلتے برابر کے لوگوں میں ہی رشتہ ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی لڑکی اچھی ہے، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، سگھڑ ہے، سلیقہ شعار ہے، لیکن متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہے، لوور مڈل کلاس سے بلونگ کرتی ہے، تو اس کے ساتھ رشتہ کرنے میں کیا آر پیش آتی ہے لوگوں کو غریب گھر کی لڑکی سے؟ اس میں آر یہ آتی ہے کہ ہم نے لوگوں کو بھی تو دکھانا ہے نا ہم نے رشتہ کہاں. اچھا فیملی سسٹم جب ہم دیکھتے ہیں راحیلہ صاحبہ، تو اب لڑکی والے کہتے ہیں کہ چھوٹی فیملی ہو، ایک لوتا بیٹا ہو اور ساتھ کوئی بہن بھائی نہ ہو. تو یہ جو 5 مرلہ گھر والا سسٹم ہے، نیوکلیئر فیملی سسٹم ہے، یہ پہلے زیادہ پریویل کرتا تھا یا یہ اس کا رجحان بھی ابھی آیا ہے؟ کافی عرصے سے یہ پرابلمز آ رہی ہیں رشتہ کرنے میں. لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ بیٹا اگر ایک ہے تو بہتر ہے، اور ایک آدھی بہن ہو، زیادہ بڑا خاندان، زیادہ بڑی فیملی نہ ہو، تاکہ ہماری بیٹی کے اوپر برڈن نہ ہو. برڈن کس چیز کا ہوگا؟ مطلب اگر لوگ اچھے ہیں، خیال کرنے والے ہیں تو. اکلوتا بیٹا ہے، اگر 6 بہنیں ہیں تو لوگوں کی سوچ ہے کہ ایک ہی اکلوتا بیٹا، ساری عمر اس نے اپنی بہنوں کو بھگتانا ہے. ٹھیک ہے، دینا دلانا، تو وہ ماں بہنوں کو چھوڑ تو نہیں سکتا بیٹا؟ ڈیفینیٹلی نہیں چھوڑ سکتا، لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ چھوٹی فیملی ہو، چھوٹی فیملی اور ذمہ داریاں کم ہوں. اور اس بیسس پہ بھی رشتے واقعی ریجیکٹ کر دیتے ہیں لڑکی والے بھی. ریجیکٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ریجیکٹ ہوتے ہیں. اور یہ بھی لڑکے والے بھی کہتے ہیں کہ جو لڑکی ہے اس کی بھی فیملی چھوٹی ہو، تاکہ دینا دلانا نہ کرنا پڑے اور بعد میں بھگتنا نہ پڑے بڑے خاندان کو. لڑکے والوں نے کیا دینا دلانا ہے، یہ ہوتا یہ ہے کہ سالیاں کم ہوں، پٹیاں پڑھانے والی کم ہوں. اچھا یہ کانسیپٹ. جتنی بہنیں ہوں. اچھا پٹیاں نندے نہیں پڑھاتی؟ نہیں، نندے کس کو پڑھائیں گے؟ دونوں طرف سے آ گیا نا، دونوں طرف سے آ گیا نا، وہ نندے بھی کم ہوں اور سالیاں بھی کم ہوں. ہاں یہ چیز ہے. اوکے، اب پریزنٹ ٹائم کی ہم بات کرتے ہیں تو جنریشن زی ایگزسٹ کر رہی ہے. ہمارے پاس رشتہ ایپس موجود ہیں، ویب سائٹس موجود ہیں، جیسے میں انٹرو میں بات کر رہی تھی. تو اب جین زی جو ہے بہت زیادہ سیلف اویئر بھی ہے، تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ کسی بھی چیز پہ کمپرومائز نہ کریں. تو ایسے رشتوں کو آپ کیسے ٹیکل کرتی ہیں؟ اس طرح کی بچیوں کی ریکوائرمنٹس کو، اس طرح کے بچوں کی ریکوائرمنٹس کو آپ کیسے ہینڈل کرتی ہیں جن بچوں میں بالکل فلیکسیبلٹی نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلنا، اپنا لائف سٹائل بھی نہیں بدلنا، اور جس نے کرنا ہے رشتہ کرے ورنہ نہ کرے. تو ایسے رشتے ہو پاتے ہیں؟ نہیں ہو تو دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ رشتے تو ہر طرح کے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو جین زی ہے نا، یہ جو بچے ہیں نا، یہ بس اپنے دماغ کے ہیں.
انہوں نے کسی کی نہیں سننی. ہاں. ان کے دماغ میں رشتے کے حوالے سے یا کسی بھی چیز کے حوالے سے جو آ گیا انہوں نے وہی کرنا ہے. انہوں نے کسی بڑے کی بات نہیں ماننی. اچھا. اور میرا خیال ہے کہ یہ ہم سے زیادہ ایڈوانس اور زیادہ عقل مند ہو چکے ہیں. کچھ باتوں میں صحیح بھی ہیں کہ وہ اویئر ہیں, ان کو پتہ ہے ان کو کیا چاہیے زندگی سے. بالکل. اب جس طرح سے مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ اولاد کی جو نگہداشت ہے, پرورش ہے, زمانے کے حساب سے ہونی چاہیے. اب جو زمانہ ہے اس ٹائم پہ, جیسے ہم جنریشن زی کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ سیلف اویئر ہیں, ان کو پتہ ہے ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, تو اس ٹائم پہ اب بچے یہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا کریئر نہ چھوڑیں. انہوں نے اگر 14 سال 16 سال بیٹی نے بھی اگر زندگی کے گزارے ہیں, تعلیم کو دی ہیں, تو وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے پیشن کو کنٹینیو کرے, پروفیشن کو لے کے چلے. تو رشتے والے اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ لڑکی جاب کرنے والی نہیں ہونی چاہیے, تعلیم یافتہ ہو لیکن جاب نہ کرے. تو یہ کس قسم کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے؟ دیکھیں آج کل جو بچے ہیں نا, آپ بات کر رہی ہیں کہ کیریئر اورینٹیڈ ہیں, تو موسٹلی بچے ایسے ہی ہیں, لڑکیاں اسپیشلی. لڑکے شاید پیچھے رہ گئے ہیں اس دور میں, لڑکیاں آگے بڑھ گئی ہیں. لیکن میرا یہ ہے کہ بچوں رشتہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, تو وائی ناٹ آن رائٹ ایج, اب صحیح ایج پہ رشتہ کر لیں. اور بعد میں اگر آپ نے اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کرنی ہے تو کر لیں, جاب کرنی ہے تو کر لیں. آپ اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ پڑھی لکھی تو بہو ہو لیکن جاب نہ کرتی ہو, میرا خیال میں یہ ٹرینڈ بھی کافی حد تک چینج ہو چکا ہے. اچھا. آج کل لوگوں کو جاب والی بہو ہی چاہیے زیادہ. اب ایسے نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر بہو ہونی چاہیے لیکن صرف وہ کچن ہی سنبھالے, کام نہ کرے. کچھ لوگوں کا ہوگا, کچھ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر بچیاں بنی ہیں, میری کلائنٹ ہے ان کی بڑی بہو ڈاکٹر ہے لیکن وہ جاب نہیں کر رہی ہے. تو یہ زیادتی نہیں ہے؟ بچی نے 18-20 سال محنت کی, پڑھائی کی, تعلیم حاصل کی, اور اس کے بعد اس کی ڈگری ضائع جا رہی ہے, سیٹ ایک پوری ضائع جا رہی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ایسی ہی ہے. لیکن زیادہ تر لوگ اب پروفیشنل ڈگری ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تاکہ بہو جاب والی ہی ملے ان کو. اچھا, اس کے بعد گھر کے کاموں کو لے کے بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ اگر لڑکی جاب کر رہی ہے تو گھر بھی اس نے ہی 110% سنبھالنا ہے, اولاد بھی اس نے ہی 110% سنبھالنی ہے. بیٹے کی ان پٹ ابھی بھی اتنی ہے کہ اس نے صرف کما کے لانا ہے. حالانکہ کمانے والے اگر 2 لوگ ہو گئے ہیں تو کیا گھر کے کاموں کو بھی ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا تو چاہیے اور کر بھی رہے ہیں. کر رہے ہیں. ہاں, آپ کو نظر آ رہے ہیں ایسے کیسز؟ بالکل لڑکے سپورٹیو ہیں. تو آپ کے میچ میکنگ جو آپ کا سرکل ہے اوور آل, یا آپ کے پاس جو پرپوزلز آتے ہیں, اس میں ایسے رشتے ہوتے ہیں جس میں لوگوں میں اتنی فلیکسیبلٹی ہو کہ وہ لڑکی کو اس طرح سے اپنی بیٹی بنا کے بھی رکھیں اور اپنی مرضی کی زندگی پہ کمپرومائز بھی نہ کرنے دیں, اور ساتھ میں گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹائیں؟ ویسے آئیڈیل اسٹیٹ ہے لیکن ابھی بھی ہے. میں آپ کو بتاؤں آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے. جو ہمارے دور کی جو ساسیں ہیں, اچھا, وہ بڑی کمپرومائز کر رہی ہیں. وہ بچے بھی بہوؤں کے سنبھال رہی ہیں, اور ان کو سوتے ہوئے بھی نہیں جگاتی ہیں. اچھا, ان سے ناشتہ بھی نہیں بنواتی ہے. جو ایک نسل پہلے تک جو چل رہا تھا سارا سینیریو, وہ کافی حد تک بدل چکا ہے. اچھا, اگین سپورٹیو ہیں, ساسیں بھی سپورٹیو ہیں اور بہوؤں کا بہت زیادہ خیال کر رہی ہیں. ایک اور ٹرینڈ کی میں بات کروں گی. ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ بھی چینج ہو گیا ہے کہ لڑکیاں اتنی زیادہ کمپرومائزز نہیں کرتی جتنی کوئی 20 سال پہلے کرتی تھیں. لیکن اب بھی ہم لوگ میجرلی مین اسٹریم میڈیا پہ بھی, ابھی ہم نے ریسنٹ ایگزامپل دیکھی ہے, رمشا خان ہماری ایک اداکارہ ہیں بڑی پیاری سی اور بہت اچھی ایکٹریس, ان کی شادی ہوئی. شادی ہوتے انہوں نے اپنے سارے کام سے ریلیٹڈ جتنی بھی پوسٹ تھی, ویڈیوز تھی, ڈیلیٹ کر دیں, اور اوور آل مطلب ڈسپلے پکچر ہٹا دی, سب کو انفالو کر دیا. تو اتنا زیادہ اپنی آئیڈینٹی کو ہائڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے شادی کرنے کے لیے, جب لڑکا ایکسیپٹ لڑکی کو ویسے ہی کرتا ہے جس حالت میں وہ ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو کیوں کہتا ہے یہ بھی بدل دو وہ بھی بدل دو خود میں؟ دیکھیے یہ تو ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوگی نا. لیکن یہ کیسی انڈرسٹینڈنگ ہے جو اینڈ شادی کے وقت ہی چینج ہوتی ہے؟ اس سے پہلے لڑکی بالکل ویسے پسند ہوتی ہے, جو کچھ وہ کر رہی ہوتی ہے پسند بھی ویسے ہی آتی ہے, فیلڈ میں ہی, میڈیا میں. بچی نے فالو کیا اپنے ہسبینڈ کو تو بڑا اچھا اسٹیپ اٹھایا ہے. ایک بار تو اس نے اپنی ساری چیزیں اس کے حوالے کر دی. اچھا, ہسبینڈز نہیں بدلتے اپنے آپ کو؟ بیٹیوں سے کیوں ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ خود کو بدلیں؟ نہیں, بیٹیاں اگر کمپرومائز کرتی ہیں تو بیٹے بھی کرتے ہیں. پازیٹیو سوچیں, نیگیٹیوٹی پہ نہیں جاتے ہم لوگ. جتنا اچھا آپ اپنے حقوق اگر لینا چاہ رہی ہیں تو اپنے فرائض بھی اتنے اچھے طریقے سے ادا کریں. صحیح ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو جہیز کا کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں آپ نے سرسری سا ذکر بھی کیا پہلے, تو کیا ابھی بھی ریکوائرمنٹ رکھی جاتی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ بیٹی آ رہی ہے تو یہ چیزیں لے کے آئے لڑکے والے, یا آپ تھوڑے فلیکسیبل ہو گئے اس چیز کو لے کے؟ بہت حد تک یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. جو ایجوکیٹڈ فیملیز ہیں, بچے اچھے پڑھے سلجھے ہوئے بچے ہیں, وہ اب اس چیز سے باہر آتے جا رہے ہیں.
اچھا میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ تو بہت زیادہ انوالو ہوتے جا رہے ہیں ان شادی پارٹیز میں اور فنکشنز میں، اور کچھ لوگ کافی حد تک اس چیز سے باہر آ گئے ہیں. مہندی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، یہ مائیوں مہندی ان چیزوں سے باہر آ کے سادگی اپنا رہے ہیں اور جہیز بھی نہیں لے رہے، حالانکہ وہ چاہیں تو وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہر فنکشن کر سکتے ہیں. اور آپ کیا ریکمینڈ کریں گی؟ سادگی سے شادی ہونی چاہیے یا 8-10 فنکشنز ہونے چاہیے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال، جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو میرا خیال ہے دوسروں کے لیے ایگزامپل قائم کرنی چاہیے، مثال بننا چاہیے، کیونکہ ان کو ہی دیکھتے ہوئے دوسرے مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس بچیاں فالو کرتی ہیں کہ ان کی مہندی ایسی ہے تو میری فرینڈ کی شادی اس طرح سے ہوئی تو میرا بھی ایسا ہو، اس نے برانڈیڈ لہنگا پہنا ہے یا لاکھوں کا لہنگا پہنا تو میرا بھی ایسے ہونا چاہیے، یا اس نے کسی ہائی کلاس سیلون سے میک اپ کروایا تو میرا بھی وہی میک اپ ہونا چاہیے. یہ چیزیں بڑی آج کل، اگر سادگی اوپر کا طبقہ جو ہے نا اپر لیول والے اگر وہ سادگی اپنائیں گے تو وہ ایک مثال بنیں گے. جیسے کہ کسی ایکٹر تھا ہمارا کوئی، حمزہ علی عباس نے جس طرح سادگی کے ساتھ شادی کی تو کیا ہوا، اچھی شادی چل رہی ہے نا. اور آپ نے بہت سے سیلیبریٹیز یا ولاگرز ایسے دیکھے ہوں گے جنہیں بڑی شاندار شادیاں کی اور کچھ دنوں کے بعد ان کی ڈیورس ہو گئی. جتنی سادگی اتنی برکت. اچھا، ایک اور بات مجھے یہ بتائیں کہ ایج گیپ کو لے کے بہت سارے اسٹگماز پہلے اٹیچ تھے کہ لڑکی کی عمر جو ہے 7-8 سال کم ہونی چاہیے. اب ایسا نہیں ہے. آج کل کے دور میں لڑکے لڑکیاں کمپیٹیبلٹی دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب دین میں اس چیز کی ممانعت نہیں ہے تو اس ٹیبو کو بھی بریک کر رہے ہیں. تو اب جب رشتوں کا پورا سلسلہ ہوتا ہے آپ کے بیورو کے تھرو میچ میکنگ میں، کیا وہاں پہ بھی یہ چیز کم ہوتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے یا ابھی بھی لوگ کہتے ہیں نہیں لڑکی 7-8 سال چھوٹی ہونی چاہیے، 20-22 سال کی ہو؟ اس میں آپ کو کہوں گی کہ لڑکے والے جو ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لڑکی واقعی ہی 7-8 سال چھوٹی ہو. اچھا، ٹھیک ہے. کچھ عرصہ پہلے تک 14-15 سال کا گیپ بھی چل جاتا تھا اور بڑی اچھی شادیاں رہتی تھی، میچور بندہ ہوتا تھا اور لڑکی اگر چھوٹی ایج کی ہوتی تھی تو بڑا اچھا اس کو لے کے چلتا تھا. اب ہو یہ چکا ہے کہ لڑکے والے ابھی بھی اسی چیز پہ ہیں کہ 7-8 سال چھوٹی ہو، لیکن لڑکی والے کہتے ہیں کہ 2-3 سال سے زیادہ گیپ نہ ہو. اچھا، لڑکی والوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے. ہاں، اب وہ کم گیپ چاہ رہے ہیں، زیادہ 7-8 سال والی گیپ کو بالکل بھی نہیں پسند کر رہے. لیکن اگر 40 سال کا بھی مرد ہے نا تو وہ کہے گا جی مجھے 30 سال سے اوپر کی لڑکی نہ ملے. اوکے، لائف پارٹنر کو لے کے موسٹلی لڑکے اور لڑکیاں کیا ڈیمانڈس کرتے ہیں؟ خوبصورتی اور پیسے کے علاوہ میں پوچھ رہی ہوں کون سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یار یہ چیزیں ہونی چاہیے، یا کوئی الگ قسم کے اسٹینڈرڈز بنائے ہوئے لڑکوں نے کہ فلانی ایکٹریس جیسی ہو، ایسی ہو ویسی ہو؟ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک بچہ میرا کلائنٹ ہی ہے اور وہ میری طرف آیا، میرے ساتھ بیٹھا تھا اور اس کو میں اپنے پورٹل پہ کافی رشتے دکھا رہی تھی بچیاں. نہیں آنٹی ایسے تو نہیں کہتے یہ سجل علی سے نہیں ملتی، سجل علی جیسی چاہیے. مجھے ایک ایکٹریس دکھائی، اچھا، آئی ڈونٹ نو اس کا کیا نام تھا، بڑی وہ نو میک اپ لک میں تھی، بڑی خوبصورت سی ایکٹریس تھی. تو اس نے مجھے وہ دکھائی. پھر اس کے بعد اس نے مجھے چند انسٹا پہ لڑکیاں دکھائی، آنٹی ایسی. تو میں نے اس کو پوچھا بیٹے تو آپ ان کو خود ہی اپروچ کر لو، اگر آپ کو یہ اچھی لگ رہی ہیں تو آپ ان سے کیوں نہیں کر رہے؟ آنٹی یہ تو ٹک ٹاک والی ہیں. اچھا، یہ کتنا ویسے نا دوہرا معیار ہے کہ خوبصورتی ویسی چاہیے لیکن اگر وہ ٹک ٹاک والی ہے تو وہ بری لڑکی ہے. ہاں جی، یہ ہے کانسیپٹ ان کا. مطلب اس کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا لیکن دیکھنے میں وہی پیاری لگ رہی ہے. کون سے پروفیشنز ہیں جن کو ابھی بھی رشتہ ڈھونڈنے میں مسئلہ پیش آتا ہے؟ میڈیا کے لوگ، انفلوئنسرز، ایکٹرز یا کوئی اور فیلڈ؟ دیکھیں یہ جو نیوز اینکرز ہیں میرا خیال ہے یہ تو بڑی رسپیکٹیبل جاب ہے، عزت والی جاب ہے، اس میں تو میرا نہیں خیال کوئی مسئلہ ہے یا آنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے، بچیاں اور یہ جو بچے اس پروفیشن میں ماشاء اللہ سے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں تو اس فیلڈ میں آتے ہیں. اور آج کل بڑا ٹرینڈ ہو گیا، میس کام بچے پڑھ رہے ہیں، فوٹوگرافی میں بڑے بچے جا رہے ہیں. جو پرابلم شروع سے آ رہی تھی وہی پرابلم آج ہے. نرسز، ایئر ہوسٹسز، پولیس اور لائرس اور بینکرس. اچھا، کوئی بھی کام ایمانداری سے کیا جائے تو اس میں برائی تو نہیں ہے، تو ان سب کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ان کو جج کیوں کیا جاتا ہے؟ بات کی بد سے بدنام برا وہ چیز ہو چکی ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ برے ہوں لیکن ان کو برا سمجھا جاتا ہے. لیکن ان کو برا ہی سمجھا جاتا ہے.
صحیح. اچھا, ٹرالی کلچر تو اب بھی عام ہے. آپ جاتی ہیں جب لڑکی کے گھر میں لڑکے والے دیکھنے آتے ہیں تو آپ موجود ہوتی ہیں لڑکے والوں کے ساتھ یا نہیں؟ بہت ریئر, بہت کم میں جاتی ہوں. ادروائز میں ان کو اسپیس دیتی ہوں کہ آپ لوگ فیملی ٹو فیملی خود ملیں, آپس میں جج کریں, بات چیت کریں, جہاں میری ضرورت ہو وہاں میں ضرور جاتی ہوں. اچھا, ایسا تو نہیں ہوتا پھر آپس میں وہ لوگ رشتہ کر لیں اور آپ کو بتائیں ہی نا کہ ایک سرٹن مارجن ہوتا ہے جو فی کا پے کرنا ہوتا ہے وہ اوائڈ کرنے کے لیے؟ کوشش تو سب کی یہ ہوتی ہے کہ فیس نہ ہی دینی پڑے. اچھا, ملواتی حالانکہ آپ میں وسیلہ آپ بنے گی یا کوئی بھی بنے گا. ہاں, لیکن الحمدللہ میرے سارے ہی کلائنٹ اچھے ہیں, اچھی فیس پے کرتے ہیں اور ساتھ لے کے چلتے ہیں مجھے, اسٹیپ بائی اسٹیپ مجھے بتاتے ہیں. اچھا, لیکن بہت سی جگہوں پہ میرے ساتھ چند سالوں پہلے ایسا ہوا کہ جی ہاں اتنی فیس ہم نے نہیں پے کرنی جو کہ طے تھی, تو پھر میں وہ فیس بالکل ہی چھوڑ دیتی, آپ یہ بھی رکھیں. اچھا, ہاں, کیونکہ آپ کہتی ہیں کہ انٹیگریٹی کے ساتھ ہی چلنا چاہیے آگے, ظاہر ہے. بالکل. اچھا, میں ابھی ٹرالی کلچر کا ہی ذکر کر رہی تھی, تو اس دوران میں یہ کہا جاتا ہے کہ چائے ہمیشہ لڑکی سرو کرے, اور کچھ لوگ بڑے غیر مناسب حرکتیں بھی کرتے ہیں بیٹیوں کے گھر آ کے. ایک تو 8-10 لوگ آ جاتے ہیں, 8-10 لوگوں کے جانے کا کیا تک ہے, آپ کیسے دیکھتی ہیں اس بات کو؟ میرا خیال ہے کہ نہیں جانا چاہیے. انیشیل فیملی جو آپ کے پیرنٹس ہیں, زیادہ سے زیادہ کسی ایک بیٹی کو ساتھ لے جائیں, یا کوئی بہو ہے اس کو ساتھ لے جائیں, اگر لڑکی کو دیکھنے کے لیے جائیں. اور یہ ٹرالی کلچر تو ہے ہی ہے, لیکن اب یہ کہ لڑکی ہی چائے لے کے آئے وہ چیز ضروری نہیں ہے, نہیں, ختم بھی ہو رہی ہے اب یہ چیز. اور یہ جو تایا پھوپھو چاچو کو لے آتے ہیں جنہوں نے زندگی گزارنی بھی نہیں ہے, لڑکا لڑکی نے گزارنی ہے. ہاں, لیکن فیملی ٹو فیملی اگر میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ مل لینا چاہیے, پہلی ملاقات میں نہیں, لیکن فیملیز کو آپس میں ملنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے. کیونکہ بہت سے پڑھے لکھے لڑکے ایسے ہوتے ہیں یا فیملیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ یہ چیز بھی نوٹس کرتی ہیں کہ ہمارا بچہ جس فیملی میں جا رہا ہے, جہاں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے, وہ کم از کم اس سے ملتا جلتا تو ہو نا, ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ ہو, رشتے دار پڑھے لکھے ہوں, اچھے ہوں, سلجھے ہوں, یہ چیز میٹر کرتی ہے. اوکے, یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. سیکنڈلی, کون کون سے ایسے اناپروپریٹ سوال ہوتے ہیں جو لوگوں کو نہیں کرنے چاہیے بیٹیوں والوں سے؟ جیسے کچھ لوگ رنگت پہ بات کر دیتے ہیں, چھائیوں پہ بات کر دیتے ہیں, فیٹ شیمنگ کر دیتے ہیں. اب ان کو رشتہ لینے آنے سے پہلے نہیں پتا ہوتا کہ لڑکی تھوڑی سی ہیلدی ہے یا صحت مند ہے یا رنگ سانولا ہے یا قد چھوٹا ہے, کیونکہ اسٹیٹس تو ان کے سامنے پہلے بھی ہوتے ہیں. دیکھیں, کمپلیکشن کا تو پکچرز میں پتہ بالکل بھی نہیں چلتا, یہ تو جب جائیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ منہ گورا, لیکن کمپلیکشن کا کیا کرنا ہے؟ منہ گورا تھا تو ہاتھ کالے تھے, یہ بھی. لیکن رشتہ کرنے کے لیے کمپلیکشن کا کرنا نہیں میٹر کرتا ہے. اگر آپ کا لڑکا خوبصورت ہے, ویسے تو یہ ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے, وہی والی بات کہ پہلے اپنے گھر سے اپنا بیٹا دیکھ کے جائیں یا اپنی بیٹی کو دیکھ کے جائیں. بیٹی ان کی, آپ یقین مانیں کہ بیٹیاں ان کی ایسی ہوتی ہیں, اور بہو کی ڈیمانڈ کیا حور پری کی ہوتی ہے ان لوگوں کی, اور اپنی بیٹی کو وہ اگنور کر دیتے ہیں. بیٹے کو بھی نہیں دیکھ کے جاتے, بیٹے کو بھی نہیں دیکھ کے جاتے. اپنی بیٹی بھی تو دیکھیں, جب آپ کی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ دیکھنے آئے گا تو کیا وہ اس کو ریجیکٹ نہیں کرے گا؟ آپ یقین مانیں ریجیکشن کی تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے پیرنٹس کو اور لڑکیوں کو جو بیان نہیں کی جا سکتی. صحیح بات ہے. اور اس بڑی ایزیلی لوگ جاتے ہیں, نہیں کر کے آ جاتے ہیں. اور یہ کتنی غلط بات ہے, کتنی زیادہ غلط بات ایسے لوگوں کو جو ایسے بچیوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ جوتے اتار کے کھڑی ہو کے دکھاؤ, ہائٹ کتنی ہے چل کے دکھاؤ, بیٹھ کے دکھاؤ, تو یہ کتنی غلط قسم کی پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں جی یہ لوگ. بالکل, ہائٹ کے معاملے میں کافی پرابلمز آتی ہیں. آج کل بچیاں ویسے بھی تھوڑی سی شارٹ ہائٹ میں آ رہی ہیں, اور اگر آپ کو 5.6 ہائٹ کا بھی میرے سننے میں ایسے آیا کہ لڑکا ہے تو ان کو لڑکی ٹال چاہیے, کیونکہ آگے ہمیں بچے ٹال چاہیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے, یہ آپ کے کرنے سے ہونے ہیں. یہ تو جینیٹکس ہے اور الگ خدا کا نظام ہے, تو ان کو سمجھنا چاہیے. بالکل. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا یادگار واقعہ ہے, کوئی فنی سا انسیڈنٹ رشتے کو لے کے ہی, کہ آپ کسی فیملی کو لے کے گئی ہوں اور کوئی ایسی چیز ہوگی جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے؟ فیملی کو لے کے گئی ہوں تو نہیں. دیکھیں, ہوتا ہے ایسے ہے کہ کچھ ایسی باتیں مزے کی ہو جاتی ہے رشتہ کروانے کے دوران, کہ رشتہ نہ ہو رہا ہوتا ہے نہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے. اس طرح کی حرکتیں لوگ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اعتراضات چل رہے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نا. انہوں نے ہمیں یہ نہیں پوچھا, ہم آئے ہیں تو وہ دروازے پہ ہمیں ویلکم کرنے کے لیے نہیں کھڑے تھے. شکر الحمدللہ کہ میں تو اپنے رشتے داروں کو نہیں لے کے گیا, ورنہ میرا کیا وہاں پہ اتنا پروٹوکول چاہیے شروع میں. ہاں جی بالکل اس طرح سے. اچھا جی, ان کے ڈرائنگ روم میں لائٹ کم تھی,
ہاں صحیح. ان کو نہیں پتا تھا کہ مہمان آ رہے ہیں تو ذرا لائٹ شائٹ ٹھیک رکھیں. اچھا. ایون ایک تو میرے اس کے علاوہ یہ جو میں ذہن میں رکھ کے جن کی بات کر رہی, اس کے علاوہ ایک اور کلائنٹ ہیں, تو وہ بچی کو دیکھنے گئے تو کہتے ہم نے وہ ڈم لائٹس آن تھی, تو میں نے کہا کہ ذرا لائٹس تو ڈرائنگ روم کی آن کر دیں. پھر جیسے ہی لڑکی آئی اور اس نے آ کے پھر لائٹس آف کر دی. لیکن لڑکی نے ایسا کیوں کیا پھر؟ میرا خیال ہے کہ وہ جتنی روشنی مناسب ہے اتنی ہی ہونی چاہیے, زیادہ لائٹیں مار کے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جب لڑکی پسند نہیں آتی تو لوگ گوسٹنگ بھی کرتے ہیں, مطلب بالکل ہم وہ کہہ کے جاتے ہیں لڑکی والوں کو کہ آپ لوگ ہمیں بہت پسند آئے, ہم آپ کو بلائیں گے, اور پھر بلاتے نہیں ہیں. بیچارے بیٹی والے انتظار کرتے رہ جاتے ہیں, اگلا رشتہ بھی آتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ بلائیں گے, ہم ان کا ویٹ کر رہے ہیں. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہونا چاہیے پولائٹ وے میں سمجھا دیں کہ ہم کہیں اور دیکھ رہے ہیں, ہمارا بیٹا کچھ اور چاہ رہا ہے, ریکوائرمنٹ اور میچ میکرز کو بتا دیں کہ کچھ لوگ نہیں بتاتے, طریقے کے ساتھ معذرت کر لیں اور ہم لوگ اور رشتہ دیکھیں گے, بتا دینا چاہیے. اگین یہ بھی کتنی بری بات ہے, انتظار بہت بری بات ہے, انتظار کروانا کسی کو ایسے اسٹینڈ بائی پہ رکھنا بات ہے. اور مزے کا واقعہ میں اس طرح سے, میرے کلائنٹ نے کہا کہ دیکھیں وہ اس دن تو دروازے پہ نہیں آئے تھے, اب یہ نہ ہو کہ ہم بارات لے کے جائیں اور وہ پہنچے نہ. اچھا, لوگ اتنی آگے کی سوچ لیتے ہیں, پہلی میٹنگ میں سوچ لیتے ہیں کہ بارات پہ کیا ہوگا, اگر آج ایسے کریں تو بارات پہ کیا کریں گے, پہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, لڑکیوں سے یہ کی پوچھتے ہیں آپ کی ہابیز کیا ہیں, لڑکوں سے تو نہیں پوچھتے. کیا ہابیز بتائیں لڑکیاں آج کل کے دور میں؟ پوچھا جاتا ہے آپ کو کھانا پکانا آتا ہے, ابھی بھی پوچھا جاتا ہے آپ کھانا بنا, سلائی کا بھی پوچھتے ہیں اب بھی. پتہ نہیں شاید پوچھتے ہو, امیوں نے کی تھی سلائی ویسے. نہیں سلائی وغیرہ کا تو نہیں, میرا حال پوچھتے ہیں, ہابیز پوچھتے ہیں کیا کر لیتی ہیں, اور آج کل کی لڑکیاں کیا کرتی ہیں, ہابیز ان کی کیا ہے, جی میں ٹی وی دیکھتی ہوں, ڈرامے دیکھتی ہوں, اور اس کے علاوہ کیا دیکھتے ہیں, آؤٹنگ کرتی ہوں. اچھا, کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو بڑے مزاحیہ ہوتے ہیں جو ہم نے ابھی ڈسکس بھی کیے ہیں. اسی طرح سے اکثر ہم نے ایسی کہانیاں سنی ہیں آس پاس سے کہ کچھ لو میرج والے بھی جو کپل ہوتے ہیں, پارٹنرز ہوتے ہیں, وہ میرج بیورو کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری شادی ہمارے گھر والوں کو نا ایز این ارینج میرج ظاہر کر دیں. کوئی کیس آیا آپ کے پاس اس طرح کا, اور آپ نے کرایا ہے پھر وہ شادی؟ ہاں ایسے کیس آتے ہیں, لیکن ہوا نہیں, کیونکہ پھر مجھے اس میں تھوڑا فشی کچھ ایلیمنٹ فیل ہو رہا تھا کہ یہ کچھ. تو کیا کہہ رہا تھا کپل کہ آپ نے شو یہ کرانا ہے کہ یہ ارینج ہے؟ ہاں جی, کہ یہ رشتہ میں. تو اسٹرکٹ کون تھا, لڑکی کے گھر والے لڑکے کے گھر والے؟ اسٹرکٹ والا سین نہیں تھا, کچھ اور ہی تھا معاملہ. کوئی فراڈ تو نہیں تھا؟ کچھ فراڈ آپس میں تھا ان لڑکا لڑکی کا, تو اس وجہ سے میں اس کو لے کے نہیں چلی. کمنگ ٹورڈز آتے ضرور ہیں ایسے. اوکے, کیسز ایسے آتے ہیں یعنی واقعی میں. کیونکہ پیرنٹس مان نہیں رہے ہوتے ہیں نا. تو لو میرج کو اتنا برا کیوں سمجھتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ لو میرج کو برا سمجھا جاتا ہے, ہو سکتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی فیملی سے کمپیٹیبل نہ ہو, ان کو سمجھ نہ آ رہا ہو, ورنہ آج کل تو میرا نہیں خیال لو میرج میں پیرنٹس, بلکہ اب تو پیرنٹس کہہ دیتے ہیں کہ انکریج کرتے ہیں, کوئی پسند ہے تو آپ خود ہی ہمیں بتا دیں. تو اس طرح سے چل رہا ہے. مطلب اگر لوگ اچھے ہوں تو ماں باپ آج کل مان جاتے ہیں, پرانے زمانے کے ماں باپ کی نسبت. ہاں, وہ برادری والا سسٹم اب کم ہوتا جا رہا ہے نا, کہ صرف فیملی میں کرنا ہے. اچھا, اب بھی لوگ دیکھتے ہیں ذات برادری میں کرنا ہے, فلانی کاسٹ کو فلانی کاسٹ کا رشتہ چاہیے, جس کی وجہ سے عمریں بھی بڑھ جاتی ہیں بچوں کی. بہت بہت زیادہ, ابھی بھی کچھ کاسٹ میں ہے, سادات میں تو بہت زیادہ ہے نا. تو آپ نے کبھی کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اور بہتر رشتے ہیں, کاسٹ سے باہر نکل آئیں, کبھی کہا ہے آپ نے, کنونس کیا؟ ہم لوگوں کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو کاؤنسل کریں اور ان کو سمجھائیں, لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں, کچھ تو ابھی بھی وہی لکیر کے فقیر اور وہی زندگی گزار رہے ہیں. اچھا, بیسک ریکوائرمنٹس آپ کیا بتائیں گی؟ لڑکی والوں کے لیے کوئی 3 مشورے اور لڑکے والوں کے لیے کوئی 3 مشورے, کیا چیزیں دیکھنی چاہیے؟ میرا خیال ہے فیملی بہت میٹر کرتی ہے اوور آل. دونوں کو آپ یہ مشورہ دیں کہ فیملی دیکھیں, فیملی کو ضرور دیکھیں, آپ کی فیملی, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, رہن سہن کیسا ہے, اخلاق کیسا ہے, اور اپنی ویریفیکیشن ضرور کریں. اور رشتہ ہونا بھی کمپیٹیبل جگہ پہ ہی چاہیے, یہ نہیں کہ آپ بہت رچ ہیں تو بہت لو کلاس میں چلے جائیں, مطلب یہ بچیاں بھی آ کے تنگ کرتی ہیں بہت زیادہ. اور اس کے علاوہ کیا بیسکس ہوتی ہیں اور کیا دیکھنا چاہیے؟ فیملی کے بعد پھر آپ اپنے حساب سے ہر چیز دیکھتے ہیں نا, کہ ایجوکیشن بھی کمپیٹیبل ہے یا نہیں, اور اسٹیٹس وائز ہر چیز کو دیکھنا. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کام کرنے والی لڑکی اگر چاہیے تو پھر اس کو بعد میں کرنے دیں, اگر جاب والی لڑکی ہے تو بعد میں کام کرنا چاہے گی, پھر اس کو روک لیتے ہیں. اگر آپ ڈھونڈ رہے ہیں جاب والی تو پھر اس کو جاب کرنے دیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو گھریلو لڑکی چاہیے, آپ نے جاب نہیں کیا, تو پھر آپ سمپل BA BCom BSc اس طرح کی بچیاں کیوں نہیں دیکھ رہے؟ پھر آپ صرف ڈاکٹر ہی ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ نے ڈاکٹر لے جا کے گھر ہی بٹھانی ہے تو پھر آپ ڈاکٹر نہ لے کے جائیں نا.
پھر لیس ایجوکیٹڈ لڑکی پر کو بھی مطلب بری نظر سے دیکھا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے کہ یہ صحیح بات نہیں ہے. انجینئر بن چکا نا, لڑکا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن چکا ہے. اب میرا ایک کلائنٹ ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, اب اس کے گھر والوں کی فرمائش ہے لڑکی بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو. کیوں وجہ؟ کیونکہ میرا بیٹا جس کمپنی میں جاب کرتا ہے وہیں پہ اس لڑکی کی جاب ہو جائے گی, اکٹھے آئیں گے اکٹھے جائیں گے تو ان کا سلسلہ چل جائے گا. کیسے پاسبل ہے؟ ضروری تو نہیں ہے, اتنے سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ایڈ کر دے تو مشکل نہیں ہو جاتا؟ اور ایسے رشتے ملتے ہیں پھر؟ اچھا مل بھی جاتے ہیں, بلکہ ان کا بات چل بھی رہی ہے. اچھا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اور جیسی ان کو بچی چاہیے تھی, بلکہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں ذرا نمازی اور اسکارف والی بچی پسند ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہو, نمازی اور اسکارف والی بھی ہو, یہ ان کی مین ڈیمانڈ تھی. تو پائپ لائن میں کچھ اور رشتے تھے, بلکہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں نے ان کو کہا کہ بھائی ہمیں آپ کی بچی کیا نمازی ہے اور کیا اسکارف وغیرہ لیتی ہے, تو انہوں نے کہا نہیں جی ہماری بچی تو نہیں ہے, نہ اس نے کرنا ہے. اچھا, اس طرح سے بھی رشتے کچھ رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ رشتے کیا ایسے بھی رہ جاتے ہیں کہ بچی اسکارف یا حجاب کرتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ بچی ہے بڑی پیاری لیکن تھوڑی ماڈرن ہو جائے, مطلب ایکسیپٹنس نہیں ہے حجاب کو لے کے بھی, اور وہ بھی پاکستان میں مسلمان گھرانوں میں. ہاں جی, شروع میں نے آپ کو بتایا نا کہ بہت سے ایسے ہیں جو سوشل میڈیا سے متاثر ہوتے ہیں, تو ان میں یہی ہے کہ اسکارف والی بچیاں, ایون امریکہ میں جیسے میرے کلائنٹس ہیں بہت سے, اور اگر ہم ان کو اسکارف والی بچی دکھائیں تو نو حجابی, باقاعدہ پروفائل میں مینشن ہوتا ہے نو حجاب. جی اس طرح سے ہوتا ہے, اور اسٹائلش بچی, ماڈرن بچی. اچھا راحیلہ صاحبہ, اب ایک جو ٹرینڈ ہے نا تھوڑا سا شفٹ ہو رہا ہے مڈل ایج کو لے کے. جیسے میری آپ سے بیک اینڈ پہ بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کے بھی رشتے ہوتے ہیں, تو مڈ 40s میں 50s میں پہلے صرف مرد حضرات شادیاں کرتے تھے, لیکن اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ خوش رہنے کا حق ہر کسی کو, ہر کسی کے پاس لائف پارٹنر ہونا چاہیے. تو خاتون اگر بیوہ ہے, طلاق یافتہ ہے کسی وجہ سے بھی, جیسے ہم کفیل ڈرامہ میں دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ, ہمیں ایگزامپل دی جا رہی ہے کہ خاتون اگر کسی بری شادی میں 24 سال 26 سال رہ چکی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اب وہ تنہا ہی رہے, 26 سال بھی وہ عذاب میں رہی, کوئی بہتر میچ مل رہا ہے تو کر دینی چاہیے شادی. ایسے رشتے بھی آتے ہیں آپ کے پاس اور آپ نے کرائے ہیں؟ ہاں بالکل, اب کافی حد تک ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے, لیڈیز خود ہم لوگوں سے رابطہ کرتی ہیں. اس میں آپ بچے بھی سپورٹ کرتے ہوتے ہیں ان کے. نہیں دیکھیں, اب اس میں ڈیورس یا وڈو آپ نے کہا ہے نا, لیٹ میرج کیسز بھی ہوتے ہیں, زیادہ تر لیٹ میرج کیسز ہے نا 40-50 ایج میں. اور میں کہتی ہوں کہ ٹائم پہ شادی نہ ہو تو پھر یہ والے مسئلے آتے ہیں آپ کی. لیکن میچ مل جاتا ہے اس ایج میں بھی؟ بہت مشکل ہو جاتا ہے, میں آپ کو بتاؤں. اچھا, کیونکہ اگر کوئی لڑکی 40 کی ہے تو ہمارے پاس اگر کوئی آدمی 50 کا ہے تو وہ 40 سے نیچے کی ہی ڈیمانڈ کرے گا, وہ 40 والی لڑکی کے لیے نہیں. ہاں اگر 60 پلس کوئی بندہ ہے تو وہ ضرور 40 والی کنسیڈر کرے گا. اچھا, بہت مسئلے ہو چکے ہیں. میری ریکویسٹ ہے لوگوں سے, پلیز 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 خود کو سیدھا کر لیں. اچھا, کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو آپ رشتوں کے معاملے میں کیا کریں؟ اب یہ ہے کہ تھوڑے اسٹینڈرڈ لو کر دیں, پلیز انسان ہی سمجھے, انسانوں والے اسٹینڈرڈز رکھیں. ہاں, اب بہت سے مسئلے آ جاتے ہیں, جیسے ڈیورس ہے, کوئی وڈو ہے اور بچوں والی ہے, کوئی بندہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ میں کسی. حالانکہ اس میں کوئی مذہبی پابندی نہیں ہے. مذہب تو ہمارا اتنا شاندار ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, لیکن لوگوں نے جو اپنے یہ بنا لیے ہیں بت, سوشل بائسز ہیں. ہاں جی, اور اس سے وہ باہر نہیں آ رہے. ہاں جی, 30 سے نیچے خاتون ہونی چاہیے رشتے کے لیے, کیونکہ ہم نے بچے پیدا کرنے ہیں آگے. تھوڑی سی بڑی ایج ہو جائے گی, نہیں جی اپنی ایج نہیں دیکھتے کہ خود بھی 50s میں ہے 40s میں ہے, اپنے بھی 2-4 بچے ہوں گے. اور پھر میں آپ کو ایک بتاؤں کہ میری جیسے ایک کلائنٹ ہے امریکہ میں ہے اور 37 ایج کی ہیں. صحیح. اب وہ جب رشتے کے لیے مجھے کہہ رہی ہیں تو وہ کہہ رہی ہے مجھے ایسا جینوئن رشتہ دکھائیں جو بچے پیدا کرنا چاہتا ہو. ٹھیک ہے, اب جب کہ اس کی بڑی ایج کے بندے جو ڈیورسڈ ہوں گے اور سیکنڈ میرج میں ہوں گے, ان کے آلریڈی بچے ہوں گے, اور وہ کہیں گے نہیں جی ہم نے بچے پیدا ہی نہیں کرنے. اس طرح کے کیسز بھی سامنے آتے ہیں. مسائل بہت بڑھ چکے ہیں. اور پھر ان کو ریزالو کیسے کرتی رہتی ہیں آپ؟ ساتھ مل جاتے ہیں جوڑندہ اینڈ آپ کو؟ الحمدللہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو کلائنٹ ہے ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم لوگ رشتہ کروائیں, اور الحمدللہ کامیابی اللہ تعالیٰ دینے والا. اور جیسے ہم شادی کی بات کر رہے ہیں, میچ میکنگ کی بات کر رہے ہیں, تو اس ڈومین میں بہت سارے فراڈ, جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ میچ میکنگ کی آپ کی فیلڈ میں بھی ہیں, رشتے بھی بہت سارے فراڈ آتے ہیں. آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کون اصلی ہے کون نکلی ہے,
کون کس غرض سے رشتہ کرنے آیا ہے. کچھ لوگ صرف لوٹنے کے لیے آج کل نکاح کر رہے ہیں. ابھی میرے سامنے ایک واقعہ پیش آیا, میرے ابا کے فرینڈ تھے, مڈل ایج میں انہوں نے شادی کی کیونکہ پہلے وہ بہنوں کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے. تو بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کی شادی ایک ہی فیملی میں ہوئی, اور انہوں نے نکاح میں 1-1 تولہ سونا دیا, سیل فون دیا, آئی فون, اسمارٹ فون, اور اس کے بعد ولیمہ ہو, اور اس کے بعد لڑکی والوں کا نام و نشان نہیں تھا. وہ کسی کرائے کے گھر میں رہ رہے تھے اور وہ غائب ہو گئے. اب وہ تو بیچارے لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے جنہوں نے اپنی 25-30 لاکھ کی جمع پونجی شادی پہ لگا دی اور بیگمات فرار ہو گئیں. تو ایسے جو کیسز ہیں ان کو ڈیل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیسے پتہ لگتا ہے کہ کون فراڈ ہے, کون سچ ہے؟ میری بات سنیں, اب میری یہی بات ہے کہ میں اگر کسی کو پرسنلی بھی جانتی ہوں نا, ہاں جی, تو میرے کلائنٹ کو چاہیے کہ اس کی ویریفیکیشن خود کرے, اپنی تسلی کریں, ادھر ادھر سے پتہ کریں اور پھر جانیں اور رشتہ کریں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کتنی بھی انویسٹیگیشن کر لیں کسی کے بارے میں, اصل حقیقتیں بعد میں ہی کھلتی ہیں. یہ تو آپ فراڈ کی بات کر رہی ہے نا, اگلے کا رویہ کیا ہے, فیملی کس طرح سے, ان کا رہن سہن کیا ہے, اور کیا ان کے گھر کا طور طریقہ ہے. اصلی جو چیزیں کھلتی ہیں وہ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی. اچھا, یہ صحیح کہا جاتا ہے کہ شادی ایک جوا ہے, بعد میں پتہ لگتا ہے کہ کیا ہوگا, جتنا مرضی آپ دیکھ بھال لو. لیکن منگنی کے لیے ایک ٹائم پیریڈ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے 1-1.25 منگنی رکھنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے لوگ کیسے ہیں. تو آپ بھی کبھی اپنے کلائنٹس کو یہ بات پریفر کرتی ہیں کہ ابھی آپ منگنی رکھیں, دیکھیں, سمجھے لوگوں کو 1-1.25 کہ اگر کوئی غلط لوگ ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے؟ نہیں, میں تو یہ کہتی ہوں کہ منگنی کرنے سے بھی پہلے آپ ٹائم لیں. اچھا, منگنی کرنا بھی کوئی اتنا ضروری نہیں کہ آپ لڑکی یا لڑکے کو باؤنڈ کر دیں کہ ہاں جی 1-1.5 آپ باؤنڈ رہیں اس لڑکے کے لیے, اس لڑکی کے لیے. آپ پہلے ہی چند ملاقاتیں ایسی کریں جس میں آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے یہاں پہ رشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. سم ٹائم ہوتا ہے کہ منگنی کے دوران کچھ ایسی باتیں سامنے آ بھی جاتی ہیں کہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن موسٹلی میرا جو ایکسپیرینس ہے, اصلی باتیں شادی کے بعد ہی کھلتی ہیں. صحیح ہے. اور زیادہ تر شادی جب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کبھی کپلس کی شادی نہیں چل پاتی ہے کسی وجہ سے, تو کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں؟ زیادہ ساس کا قصور ہوتا ہے, میاں بیوی کا اپنا قصور ہوتا ہے, نندیں سالیاں, زیادہ باہر کے فیکٹرز ہوتے ہیں, یا میاں بیوی میں خود نہیں چیزیں چل پا رہی ہوتی ہیں آج کل؟ ہر چیز کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسپیسیفک یہ ریزن ہوگی شادی نہ چلنے کی, یا ساس قصوروار ہے, یا نند قصوروار ہے, یا لڑکی کو پیچھے سے کچھ ایسا پڑھایا جا رہا ہے یا گائیڈ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے شادی نہیں چل سکی. بہت سے چیزیں ہیں جو اس میں میٹر کرتی ہیں. بہت ساری چیزیں ڈیفینیٹلی میٹر کرتی ہیں. اب لوگ رشتہ ایپس کی بجائے کہ ابھی بھی میچ میکرز کے پاس آ رہے ہیں. بالکل, رشتہ ایپس میں تو جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے بہت سے جاننے والے ہیں جو ان ایپس کے اوپر اپنے رشتے اپلوڈ کر چکے ہیں, اور موسٹلی فیک رشتے ہوتے ہیں. اچھا, اور لوگوں نے اس کو ڈیٹنگ کلچر نہیں بنا لیا. ان ایپس کو بھی لوگ ملتے ہیں رشتے کی غرض سے, لیکن صرف الگ الگ لڑکیوں سے ملتے رہتے ہیں, اور شادی میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے. بالکل, چیٹنگ کرتے ہیں, چیٹنگ کرنے کے لیے 1-2 ملاقات کر لی, ڈنر کر لیا, دیکھ لیا, نہیں تو پھر اگلی چل سو چل. اور یہ جو ونڈو شاپنگ ہے, کیا اس ٹائم پہ میچ میکنگ والے کلچر میں بھی چل رہی ہوتی ہے کہ مائیں بس جا جا کے رشتے ہی دیکھتی رہتی ہیں, چائے پانی کر لیا, پیسٹریاں کھا لی, سموسے کھا لیے, رشتہ کیا نہیں؟ ہاں, ایسے چل رہا ہے, بہت زیادہ چل رہا ہے. لیکن جو جینون اور اچھے خاندانی لوگ ہیں نا, میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح سے کریں گے یا کرنا چاہیں گے. وہ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ ہم ایک ہی گھر میں جائیں اور دعا کر کے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کام یہیں پہ بن جائے. بہت سے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو وہ جس کو کہتے ہیں کہ تھوڑے سی بات پہ بات رہ جاتی ہے. اگر لڑکی کی ہائٹ کمپیٹیبل نہیں ہے, ہر چیز پوری ہے, اچھا, تو ہائٹ کی وجہ سے رشتہ چھوڑ دیتے ہیں. اور واقعی چھوڑ دیتے ہیں؟ جی لوگ بالکل چھوڑ دیتے ہیں. کتنی غلط بات ہے یہ, بہت زیادہ. جی, یہ لوگوں کے سمجھنے والی بات ہے, اگر ان کی سمجھ میں آ جائے. اور آپ کو ایج کون سی ریکمینڈ کریں گی لڑکی کے لیے اور لڑکے کے لیے, کہ کس عمر کے بریکٹ میں شادی ہو جانی چاہیے, یا واقعی سے صرف نمبرز ہیں؟ آج کل بعد میں بھی ہو جاتی ہیں شادیاں, جیسے آپ بتا رہی ہیں 30s میں بھی لوگ کر رہے ہیں شادی. شادیاں تو ہر ایج میں ہو جاتی ہیں, لیکن جو اچھی ایج ہے میرے حساب سے تو وہ ینگ بچوں کی ہی ایج ہے, کہ بچی پڑھتی ہوئی, آپ لاسٹ ایئر ہے بچی کا گریجویشن کا, تو آپ کم از کم رشتہ دیکھنا شروع کر دیں, اور لڑکا ماشاء اللہ جاب پہ لگ جائے تو ٹھیک ہے. اچھا, جو ایج شیمنگ ہوتی ہے وہ لڑکیوں کی ہوتی ہے یا لڑکوں کی بھی ہوتی ہے رشتہ دیکھتے ہوئے, اگر عمر بڑھ جاتی ہے 30-35 سال سے اوپر چل جاتی ہے؟
لڑکیوں کی زیادہ ہوتی ہے، لڑکیوں کی زیادہ ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے کیونکہ بڑے پرابلمز آ جاتے ہیں. اور یہ بھی کلچرل مسئلہ ہے سارا کا سارا. بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ ہمارے مذہب میں وہی بات کہ اس طرح کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اچھا، ایک اور بات شاید آپ کی فیلڈ سے کانٹراڈکٹ کرے کہ شادی تو سنت ہے، تو ماں باپ کیوں کہتے ہیں بیٹیوں کا فرض ادا کرنا ہے، فرض ادا کرنا ہے، اور اس چیز کے لیے کانسٹنٹلی ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ جب جوڑے پہلے سے آسمان پہ بنے ہوئے ہیں تو وہ توکل کیوں نہیں کرتے کہ رشتہ ہو ہی جائے گا؟ نہیں دیکھیں، رشتہ ہو جائے گا، رشتے کا ایک رائٹ ٹائم ہوتا ہے. میرا ایکسپیرینس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ شروع کے اچھے رشتے ریجیکٹ کر دیتے ہیں نا تو پھر آپ بہت آگے چلے جاتے ہیں، پھر بہت ٹائم ضائع ہو جاتا ہے آپ لوگوں کا. شروع میں بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں اور پیرنٹس کہتے ہیں نہیں ہمیں اس سے اچھا مل جائے گا، اس سے اچھا رشتہ آ جائے گا، اس سے بہتر مل جائے گا. لڑکیاں بھی ایون آج کل بچیاں اور بچے بھی تو کہتے ہیں کہ ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے، کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے، ذہن نہیں مل رہا، یا وہ کہتے ہیں کہ نہیں جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں قد والی رنگت والی بات فلانی کون کون سے ایلیمنٹس وہ ڈال کے لے آتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ لڑکیاں زیادہ کر رہی ہیں، لڑکے زیادہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں دونوں طرف سے یہ چیزیں چلتی ہیں. مطلب آپ یہاں صرف لڑکی کو یا صرف لڑکے والوں کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. کئی جگہوں پہ ایسی فیملیز ہیں، بچیاں ہیں جن کی ایج زیادہ ہو چکی ہے، اور اگر میں کبھی ان کو کوئی ڈیورسڈ یا کوئی بچے والا بندہ دکھاتی ہوں تو وہ بالکل بھی ایگری نہیں کرتے. اس میں ان کی سوچ یہ ہوتی ہے جج کرتی ہیں وہ بھی. ہاں وہ جج کرتی ہیں، وہ اس لحاظ سے جج کرتی ہیں کہ یار نہیں، میں نے تو کسی کی سیکنڈ ماں یا جس کو کہتے ہیں سوتیلی ماں، میں یہ ٹیگ اپنے اوپر. لوگ یہ بھی تو سوچتے ہیں کہ اس انسان کی پہلی شادی نہیں چلی تو ہمارے ساتھ کیا چلے گا، ضرور اس میں کوئی مسئلہ ہوگا. دیکھیں کچھ حالانکہ ایسے ہوتا نہیں ہے، نہیں ہو بھی سکتا ہے، لوگوں کی دو شادیاں بھی ٹوٹتی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ بندے کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو اگلی دفعہ پھر وہ ذرا زیادہ احتیاط کے ساتھ چلتا ہے. اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ ویریفائی کرنا چاہیے، ویریفیکیشن کو لے کے بہت ساری انٹرنیٹ پہ بھی کنٹروورسیز آتی ہیں، باتیں آتی ہیں. تو وقار زکا ہیں، تو آپ جانتے ہوں گی، فیمس پرسنالٹی ہیں، انہوں نے ابھی نا یہ صلاح دی تھی، ابھی تو نہیں کچھ عرصہ پہلے صلاح دی تھی کہ لڑکی اور لڑکے کا میڈیکل چیک اپ بھی لازمی ہے، ہونا چاہیے. آپ اگری کریں گی، ڈس اگری کریں گی؟ ہاں، میڈیکل کہ کوئی بیماری ہو، کوئی مسئلے مسائل ہوں، بعد میں بلیم ڈالنے کی بجائے کوئی صاحب اولاد ہونے کی حیثیت نہ رکھتا ہو تو بعد میں بہت مباحثے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں کپلز میں. بیوی شوہر پہ بلیم ڈالتی ہے کہ اس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کہتے ہیں بیوی کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی، شوہر کہتا ہے. دیکھیں، اگر آپ کو پہلے سے پتا ہے اپنے بچہ یا بچی کے بارے میں کہ یہ مسئلہ، تو پھر چھپانا نہیں چاہیے. صحیح، ٹھیک ہے. اور کچھ ایون لوگ بیماریاں بھی چھپانے لگ جاتے ہیں، بیماریاں بھی چھپاتے ہیں، جو کہ نہیں، بالکل بھی نہیں چھپانی چاہیے. آپ بتائیں، اگر کسی کا دل مانتا ہے تو آپ کے بچے کے ساتھ رشتہ کرے، اور اگر نہیں تو نہ کرے. لیکن یہ کہ پہلے سے ٹیسٹ وغیرہ کروا لے، یہ چیزیں میرا نہیں خیال، ابھی کئی سالوں تک ہمارے معاشرے میں یہ چیز ابھی نہیں آئے گی کہ، اور نہ لوگ اس چیز کو بہتر سمجھیں گے. بلکہ ٹیسٹ میں اگر وہ اس چیز کو شامل کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی بیماریاں، تو پھر ٹیسٹ تو یہ بھی ہونے چاہیے کہ وہ ڈرگز لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. بچیاں، کیونکہ اب میرے سننے میں بہت سی ایسے رشتے میں آئے جہاں پہ لڑکے چھوڑ لڑکیاں ڈرگز لے رہی ہیں، اور وہاں پہ ڈائیورسز ہوئی ہیں. مطلب یہ بات بعد میں سامنے آتی ہے، یہ بات بھی. ہاں جی، شادی کے چند دنوں کے بعد ظاہر ہے کتنے دن بندہ ڈرگز کے بغیر رہ سکتا ہے. اچھا، جیسے میں ابھی نا سیکنڈ میرج میں آپ کو کفیل ڈرامہ کا ریفرنس دے رہی تھی، تو بڑا ہی اچھا ڈرامہ ہے، اور اس میں بہت سارے سوشل میسیجز اس قسم کے دیے ہوئے شادی کو لے کے. تو اس میں دکھایا ہوا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکا غریب ہے تو آگے جا کے امیر نہیں ہوگا، قابل نہیں ہوگا. اگر وہ اچھا انسان ہے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، اس میں ساری باقی ساری کوالٹیز جو ہیں فل ان وہ کر رہا ہے، تو اگر وہ کما کم بھی رہا ہے تو بھی وہ امیر گھر کی بیٹی کو بھی خوش رکھے گا. تو آپ اگری کریں گی؟ آپ کہیں گی نہیں، برابر والی فیملی میں ہی کرنا چاہیے، کیونکہ نصیب بدلتے بھی تو ہیں نا بعد میں. اگر باقی چیزیں ٹھیک ہے تو کر دینا چاہیے رشتہ کم کمانے والے لڑکے سے. یہ تو بات بہت حد تک درست ہے کہ نصیب لڑکی کا ہوتا ہے، اور اپنے نصیب کا ہی ہر کوئی رزق کھاتا ہے، لیکن پھر بھی کمپیٹیبل ہی ہونا چاہیے. کیونکہ جس ماحول سے لڑکا پلا بڑا ہوتا ہے اور جس ماحول میں لڑکی پلی بڑی ہوتی ہے، اس میں اچھا خاصا ڈفرینس ہوتا ہے. ایک ایلیٹ کلاس کی لڑکی اور ایک لوور مڈل کلاس کے لڑکے کے براٹ اپ میں اور پھر ریلیٹیوز میں بڑا کچھ ڈفرینس آ جاتا ہے. اچھا رائلا صاحبہ، ابھی فنی واقعہ تو آپ نے مجھے سنایا ہے، کوئی اور یادگار واقعہ آپ کو یاد ہے جس کو دیکھ کے آپ خود حیران رہ گئی ہوں؟ مطلب فیملیز شروع میں کچھ ہوتی ہیں، بعد میں کچھ بن جاتی ہیں، کوئی اس طرح کی سٹوری آ رہی ہے آپ کے ذہن میں؟ اچھا،
اس طرح کے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں اور ہوں۔ مزے کے بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ٹینشن دے جاتے ہیں، اور بلکہ اچھا۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں پہلے ہی پتہ چل گیا. رشتہ شادی ہونے کے بعد اگر پتہ چلتا تو زیادہ پرابلم ہوتی. اس طرح میری ایک فرینڈ ہے، تو میں ان کی بیٹی کا رشتہ دکھا رہی تھی. لڑکا ڈاکٹر تھا، حالانکہ وہ سیکنڈ میرج میں تھا، اور میں نے اپنی فرینڈ کی کاؤنسلنگ کی کہ کوئی بات نہیں ہے، ڈاکٹر ہے، اچھا رشتہ ہے، فیملی اچھی ہے، مدر بھی ڈاکٹر ہے، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، تو کوئی بات نہیں، مس ہیپس تو بچوں کے ساتھ ہو ہی جاتے ہیں، تو آپ یہ رشتہ دیکھ لیں. خیر انہوں نے وہ رشتہ دیکھ لیا، اور 2-3 ملاقاتوں میں جب وہ مٹھائی لے کے آئے 1 کلو کا ڈبہ، جبکہ میرا نہیں خیال کہ آج کل بات یہ پکی کرنے کے لیے، بات پکی کرنے کے لیے صرف نا مٹھائی، 1 کلو کی مٹھائی، صرف مٹھائی. ہاں جی، وہ ڈاکٹرز کی سلجھی ہوئی فیملی صرف 1 کلو مٹھائی لائی. جی دیکھنے میں وہ کافی سلجھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا جب وہ لوگ آئے مٹھائی کا ہاں. ڈبہ لے کے، اور میں کہیں کام سے گئی تھی اور میں بعد میں انٹر ہوئی ان کے گھر، اور میں نے ان سے پوچھا آپ لوگوں نے منہ میٹھا کر لیا؟ تو میری فرینڈ کہتی نہیں، آپ کا انتظار کر رہے تھے. اچھا جی. اب میں نے لڑکے کی ماں سے کہا چلیں منہ میٹھا کریں. ہاں جی چائے پی رہے ہیں، چائے پی کے ہم منہ میٹھا کراتے ہیں. اچھا وہ میرا خیال ہے وہ ڈبہ کھولنا نہیں چاہ رہی تھی. 1 کلو تھا اس لیے ختم ہو جاتا. نہیں، اس کے علاوہ بھی ایک بات تھی، کیونکہ وہ گائنی کی ڈاکٹر تھی اور ان کے پاس ڈبے تو آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا پتا وہ ڈبہ بھی انہوں نے خریدا نہ ہو. ڈبہ بھی نہیں خریدا ہوگا، کیونکہ جب ہم نے اس ڈبے کو کھولا تو اس میں مٹھائی پرانی تھی، ذائقے میں باسی مٹھائی تھی. اب وہاں پہ بیٹھ کے ڈسکشن ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے بیٹے کی شادی سیکنڈ میرج تھی. انہوں نے کہا جی سننے میں آ رہا ہے آج کل لوگ شلیمہ کر رہے ہیں، یعنی کہ بارات اور ولیمہ ایک ہی جگہ پہ ہو جاتا ہے. اس پہ میں نے ان کو مشورہ دیا، ہاں ہوتا تو ہے، لیکن میرے نا دیکھنے میں بلکہ ایک بات آئی ہے کہ ایک شلیمہ ہوا تھا جہاں پہ لڑکے کے باپ نے کہا کہ آپ کے مہمان زیادہ تھے اور ہمارے مہمان کم تھے. یہ آپ نے کہہ دیا؟ ہاں میں نے ان کے سامنے یہ کہہ دیا، مطلب مجھے کیا پتا کہ ان کے دل میں بھی یہی بات ہے، وہ بھی دل میں یہی چاہ چور رہے تھا. دل میں چور تھا. انہوں نے چپ کر کے اس وقت تو میری بات سن لی. جیسے ہی وہاں سے وہ لوگ گئے اور جاتے ہی انہوں نے لڑکی کی ماں کو فون کیا، یہ آپ نے راحیلہ کو کیوں بلایا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ راحیلہ تو ان کو جج کر رہی تھی، کیونکہ آپ نے ان کا شاید آئینہ دکھا دیا تھا. آئینہ دکھا دیا تھا، راحیلہ نے ان کو پکڑ لیا تھا. اور پھر یہ رشتہ پھر ہوا نہیں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ لڑکے نے جانا تھا آؤٹ آف کنٹری، تو اچانک ہی یہ لڑکی کے گھر آتے ہیں بغیر اطلاع کیے، بیل کرتے ہیں، اور ان کی میڈ نے جیسے دروازہ کھولا پریشان ہوگی، اور وہ بغیر کچھ بولے سیدھا ڈائریکٹ ان کے گھر اور بیڈ روم میں ان اناؤنسڈ ان کے بیڈ روم میں چلے گئے ہیں، اور وہاں جا کے بیٹھے ہیں. اور ظاہرہ ہم تو جیسے اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس خاتون نے اپنی میٹ سے کہا بیٹے میرا دوپٹہ دو، اور پھر ان کو کہا چلیں آپ ڈرائنگ روم میں. وہ خاتون کہتی جو لڑکے کی ماں تھی، میں ذرا نماز پڑھ لوں، فٹافٹ ساکس اتار کے شوز اتار کے ان کے واش روم میں ڈائریکٹ چلی گئی ہیں. اتنا فری کیسے ہونے لگ گئے؟ آگے اگلی اسٹوری سنیں. اچھا جی، نماز پڑھ کے لڑکی گئی تھی اپنی اس کو لینے کے لیے اسکول، اپنی بھتیجی کو، وہ واپس آئی وہ پریشان. اب وہ بچی چائے بنانے کے لیے چلی گئی ہے. اب جب چائے بنانے کے لیے گئی اور جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ لڑکے کی ماں اس کے پیچھے کھڑی ہے، ساس بننے والی ساس نے پورے گھر پہ دھاوا ہی بول دیا تھا. جی، اور وہ اس سے انٹرویو کر رہی ہے، آپ کی کام والی، ایک کام والی کو کتنے پیسے دیتے ہیں، یہ کام والی کیا کیا کام کرتی ہے، اور صفائی کر لی ہے. ان کو پرائیویسی کا کانسیپٹ نہیں پتا تھا. صفائی تو لگ ہی نہیں رہی کہ صفائی ہوئی ہے. اب جتنی دیر اچھا جی گیس چلی گئی ہے، تم اس کو سلنڈر پہ رکھ لو، سلنڈر نہیں ابھی آ رہی ہے، تم اس کو گیس پہ موجود رہی ہے تھرو آؤٹ وہیں پہ موجود رہی، جب تک لڑکی نے چائے وہ اس میں کیٹل میں ڈال نہیں لی، کپس میں ڈال نہیں لی، وہ عورت وہیں پہ اس کے سر پہ موجود رہی ہے. خیر ان کو چائے شائے پلا کے میری فیملی نے روانہ کر دیا. اور اس کے بعد میری فیملی نے مجھے فون کر دیا، راحیلہ ان کو منع کر دے، ہم لوگ یہاں رشتہ نہیں کریں گے. اس طرح کی اسٹوپڈ حرکتیں اور لوگوں کا ٹائم ضائع بلا وجہ، بالکل ٹائم. اور اس کے بعد وہ کیا سے کیا بن گئے بعد میں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے تیسری شادی بھی کرائی ہوئی ہے، آپ تیسری چوتھی شادی بھی کرا دیتی ہیں. آپ کے بڑے تگڑے سورسز ہیں ویسے، مطلب آپ کہاں سے جوڑ ڈھونڈ لیتی ہیں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں،
ایک ڈیورس کے بعد رشتہ ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, تو 2 ڈیورس کے بعد تو اور ہی مشکل ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں تو ہی حاجی میاں حاجی ہے, تیرے میں کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا, عورتیں یا تمہاری وہ جو جن کو تم نے ڈیورس دیا کہ وہی خراب تھی, تم ہی ٹھیک ہو. خیر وہ اب ایک رشتہ آ گیا, بڑے اسٹرانگ ریفرنس سے میرے پاس آیا, مجھے کام تو کرنا ہی تھا. اب ہوا یہ کہ جو لڑکی تھی نا اس کی ایک ڈیورس تھی اور لڑکے کی 2 ڈیورس تھی. اب میں نے یہ کیا کہ ان دونوں کی میٹنگ اب کرواؤں تو کیسے کرواؤں. لڑکی کو اگر میں بتاؤں گی کہ اس کی 2 ڈیورس ہو چکے, اچھا ریزنز بتائی تھی اپنی ڈائیورسز کی؟ ہاں جی, اس وقت مجھے یاد نہیں کیونکہ بہت پرانی یہ ہے, جو مزے کی بات ہے وہ یاد رہے گی. اب جب وہ ان کی میٹنگ میں نے کروائی نا, تو لڑکی میٹنگ کرنے کے بعد آ کے مجھے کہتی ہے رحیلہ جی آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے. میں نے کہا کیا جھوٹ بولا ہے, اس کی تو 2 شادیاں تھیں, آپ نے مجھے بتایا نہیں. میں نے کہا بیٹے میں نے جھوٹ نہیں بولا, میں نے تو صرف بتایا نہیں. جھوٹ تو بولنا ہی نہیں نا. اوکے, آپ نے مطلب میں نے بتایا نہیں, ڈسکس نہیں کیا کہ اس کی 2 شادیاں. اور لڑکے کو پتا تھا کہ لڑکی ڈائیورس ہے؟ ہاں لڑکے کو تو ڈیفینیٹلی پتا. اچھا پھر اس کو سمجھ آیا وہ لڑکا؟ وہی تو میں آپ کو بتانے جب جا رہی ہوں, ججمنٹ والی اینک سائڈ پہ رکھوا لی آپ نے. ہاں جب ملاقات ہو گئی اور پھر خیر دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا اور ان کی شادی ہوگی, آج ان کے بچے بھی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا ہم کوئی بہتری کے لیے کسی کی کوئی بات چھپا لیتے ہیں یا نہیں بتاتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر میں 2 ڈیورس بتا دیتی تو لڑکی کبھی بھی ملنے کو تیار نہ ہوتی. آپ کو لگ رہا تھا کہ جوڑ بن رہا ہے, سوٹیبل میچ ہے تو یہ کر لینا چاہیے. الحمدللہ بڑا اچھا وہ رہ رہے ہیں, ان کے بچے ہیں, کئی سال ہو گئے اس بات کو. بڑی اچھی بات ہے. ہاں جی مجھے یہ بتائیں کہ دوسری شادی والے کیسز آتے ہیں کہ مرد حضرات کہیں دوسری شادی کرنی ہے, کچھ کہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی ہمیں دوسری شادی کرنی ہے, یا لوگوں کو شاید ویسے شوق ہوتا ہے دوسری شادی کرنے کا, اور اکثر وہ کہتے ہیں کہ جو پہلی بیگم ہے اس کے علم میں بات نہیں آنی چاہیے. ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں؟ موسٹلی لوگ ایسے ہی ہیں جو کہتے ہیں کہ پہلی بیوی کو ہم بالکل بھی نہیں بتائیں گے کہ ہم دوسری شادی کر رہے ہیں. اور ایون بچوں والے بھی ایتھیکلی اور لیگلی غلط بات نہیں ہے؟ دیکھیں اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کسی کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے, کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, کیونکہ پہلی بیوی بالکل بھی ہمارے اس میں کلچر میں اجازت نہیں دیتی دوسری شادی کرنے کی, اس لیے مردوں کو جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے. تو آپ کیا کہتی ہیں, دے دینی چاہیے بیگمات کو اجازت دوسری شادی کرنے کی؟ بڑا مشکل ہے, اگر میرے پہ رکھیں گے تو میں بھی یہی کہوں گی کہ بالکل نہیں کرنی چاہیے. اچھا, لیکن اب جب کر ہی لی کسی نے تو پھر اب کیا کیا جا سکتا ہے, پھر ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اور آتے ہیں, ضرور آتے ہیں. ایون دوسری شادی اور پہلی بیوی اور بچوں کے ہوتے ہوئے بھی آتے ہیں کہ ہم نے اور بچے کرنے ہیں, ہماری بیوی میں کوئی مسئلہ ہو گیا, پرابلم ہو گئی ہے تو اور بچے نہیں ہو سکتے. یہ اب اللہ جانے یا وہ جانے. لیکن یہ کہ پھر ایسی سچویشن میں پھر لڑکیاں یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پہلے سے میرڈ ہیں تو پھر ہماری سیکیورٹی کے لیے کچھ, ہمارے تحفظ کے لیے آپ کچھ ہمارے نام کریں, یا کچھ اس طرح کے معاملات پھر وہ طے پاتے ہیں تو جا کے پھر. اچھا, جیسے آپ بتا دی ہیں کہ آپ کاؤنسل بھی کر دیتی ہیں, مسئلے مسائل کو بھی حل کر دیتی ہیں. اب کبھی آپ نے کہا ہے کہ آلریڈی 6 بچے ہیں ماشاء اللہ, آپ کو کیا ضرورت ہے دوسری شادی کرنے کی, کوئی کلائنٹ آیا ہو, یا آپ کہتی ہیں نہیں ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں؟ ہاں نہیں, ظاہر ہے پھر کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. کوئی نہ کوئی ریزن تو ظاہر ہوتی ہے سیکنڈ میرج کرنے کی. اچھا, ایک بات یہ بھی ہوتی ہے, ابھی ایک میری کولیگ سے میں ابھی آپ سے ڈسکس کر رہی تھی بیک کیمرہ, کہ تھوڑی سی بحث ہوئی. اس نے کہا کہ نہیں 3-4 شادیاں کر لینی چاہیے ورنہ تو مرد افیئر ہی چلاتے رہتے ہیں. اچھا, تو جنہوں نے افیئر چلانے ہوتے ہیں وہ تو 4 شادیوں کے باوجود بھی چلا لیتے ہیں. تو آپ کون سے سٹانس کے ساتھ اگری کریں گی کہ ضروری تو نہیں ہے ایک پارٹنر کافی ہوتے ہیں, زیادہ ساری شادیاں کرنا لازمی ہے آج کل کے دور میں؟ دیکھیں ہم اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مردوں وہ بھی اس اکانومی میں مردوں کی بھی شاید اقسام ہوتی ہیں. صحیح, کسی کا گزارا ایک بیوی سے بھی ہو جاتا ہے اور کسی کا 4 سے بھی نہیں ہوتا. اور یہ تو جیسے حمزہ عباسی کا آپ نام لے رہی تھی تو اس نے بھی یہ بات جسٹیفائی کی, اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہوتی, ایک بیگم کافی ہوتی ہے. آدم کے پاس بھی حوا ہی تھی, آدم کے پاس حوا تھی, اور اماں حوا ایک ہی تھی نا. نبی پاک نے بھی حضرت خدیجہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی تھی, باقی شادیاں صرف اور صرف ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے کی. ہمیشہ جب وہی نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, حکم نہیں دیا دوسری شادی کا, یہ بھی تو کہا ہے کہ حق ادا کرنا ہے, برابری رکھنی ہے. وہ کتنا مشکل ترازو ہے. بالکل, اگر تم انصاف کر سکو تو دوسری, تیسری, چوتھی شادیاں کرو, اور اگر نہ کر سکو تو پھر بالکل نہ کرو.
ڈیفینیٹلی بہت سارے ڈفرینسز آ جاتے ہیں. راحیلہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, اتنی ساری آپ نے انسائٹ فل باتیں بتائیں. ڈیفینیٹلی ہمارے ویورس کو بھی یہ چیزیں ہیلپ آؤٹ کریں گے اور وہ بھی سمجھ پائیں گے کہ اچھا لائف پارٹنر چوز کرنے کے لیے کون کون سے ایلیمنٹس کو دیکھنا ہوتا ہے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.